Assalamualaikum everyone. I am Tanina Sal, student of Law 6 Center. I am here for the opening of the proceedings of the court regarding one of the very sensitive matters on killing in the Asia and some of the Western countries. A very warm welcome to the respective teachers, fellow students, and participants to this project presentation. Please stand up for national anthem. Before proceeding to the case to enlighten all court, I would like to invite Mr. Zuran to please come on the stage for the recitation of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تمام آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال کچھ یوں ہے جیسے ایک تاک ہو جس میں چراغ رکھا ہو، چراغ ایک شیشے میں ہو، شیشہ ایسا ہو جیسے ایک ستارہ موتی کی طرح چمکتا ہوا۔ وہ چراغ ایسے برکت والے درخت یعنی زیتون سے روشن کیا جائے جو نہ صرف مشرقی ہو نہ صرف مغربی، ایسا لگتا ہو کہ اس کا تیل خود ہی روشنی دے دے گا، چاہے اسے آگ بھی نہ لگے۔ نور بالائے نور،
اللہ اپنے نور تک جسے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے فائدے کے لیے تمثیلیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ Thank you so much, Mr. Duran. کہ محمد سے وفا سنے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں کرم تیرے ہیں۔ To give a tribute to our Prophet sallallahu alaihi wasallam, I would like to call Mr. Kathy Shah for now. خدا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی۔ میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی۔ میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی۔ میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ میں زب جالی۔ میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ میں سب جالی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی۔ Thank you so much, Mr. Kathy Shah. To start the proceeding, I request honorable judges to please come on the stage. Ms. Muniba Prem from 10th semester and Mr. Tayyib Abid Akram from 8th semester.
موقع 11 جنوری 2022 روز منگل 4 بجے اور ایک واقعہ پیش آیا جس میں دفعہ 302 پاکستان تھانہ سہاوا میں درج کی گئی، جس کا مقدمہ نمبر 7 ہے، جو کہ ایگزیبٹ کے صفحہ نمبر 5 پر موجود ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق سمینہ بی بی جو کہ شوکت علی کی بیوی تھی، شوکت علی نے اس کو 4 فائر مار کر قتل کر دیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس بر وقت موقع پر پہنچی اور تفتیش کا باقاعدہ آغاز کیا۔ دونوں عینی گواہان کے بیانات کو قلم بند کیا گیا۔ نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ٹی ایچ کیو ہاسپٹل سہاوا بھیجا گیا۔ موقع واردات سے خون آلود مٹی اٹھائی گئی اور گولیوں کے 4 خول برآمد کیے گئے، جو کہ 12 جنوری 2022 کو پی ایف ایس سے لاہور بھجوائے گئے۔ بعد ازاں 18 جنوری 2022 کو ملزم کو گرفتار کیا گیا اور دوران تفتیش 22 جنوری 2022 ملزم نے اپنے چکوال موڑ والے گھر سے پسٹل ریکور کروایا۔ 23 جنوری 2022 کو پسٹل لاہور پی ایف ایس سے بھیجا گیا۔ اس کے بعد پولیس نے تفتیش مکمل کر کے سی آر پی سی کے سیکشن 173 کے مطابق تیار کردہ رپورٹ جناب کی عدالت میں پیش کی۔ پولیس تفتیش کے مطابق ایکیوزڈ گلٹی پایا گیا ہے۔ پولیس تفتیش کو اور فائلز میں موجود ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب نے مورخہ 1 فروری 2022 بروز منگل کو چارج فریم کیا تھا۔ اس چارج کے جواب میں ملزم نے گلٹی پلیڈ نہیں کیا تھا، جس پر جناب نے آج کی تاریخ دی تھی۔ پروسیکیوشن آج اپنی ایویڈنس کا آغاز کرے گی۔ اب میں پی ڈبلیو 1 کو معزز عدالت سے وٹنس باکس میں بلانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ آپ حلف لیں کہ آپ جو کچھ کہیں گے سچ کہیں گے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے۔ عدالت کو اپنا نام بتائیے۔ زبیر خان توفیق خان۔ تو اس وقت آپ کی رہائش کہاں ہے؟ سہاوا۔ مقتولہ سے آپ کا رشتہ کیا ہے؟ جی وہ اس کا بھائی۔ آپ اس کے بھائی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ آپ معزز عدالت کو بتائیں کہ 11 جنوری 2022 کو کیا واقعہ کیا پیش آیا تھا، ہوا کیا تھا؟ اس روز ہم 4 بجے میں اپنے چچا صاحب خان کے یہاں اپنی سمینہ بی بی روزہ شوکت علی گھر گئے۔ جو ہی ہم ان کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا وہ اپنے کمرے سے بھاگ کر آ رہی ہے اور اس کا خاوند شوکت علی مسلط کی گول پسٹل اس کے پیچھے بھاگتا چلا آ رہا ہے اور اس نے یہ بات دی کہ 4 فائر کیے، 2 سمینہ کے سر کی پچھلی طرف اور 2 کمر کی دائیں طرف لگے۔ فائر لگنے سے وہ گر گئی اور موقع پر جہاں بات ہو گئی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وجہ انات کیا تھی؟ میرے خیال میں اسے شک تھا کہ اس کی کسی طرح ناجائز تعلقات میں، بس اس شک کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا۔ تو یور آنر میری سجیشن کو ایگزیبٹ کر لیجیے کائنڈلی۔ زبیر خان جب اپنی ہمشیرہ کے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بہن کمرے سے بھاگی چلی جا رہی ہے۔ اس کا خاوند اس کے پیچھے 30 بور پسٹل سے مسلح آ رہا ہے اور زبیر خان کے سامنے شوکت علی نے 4 فائر کیے جس سے وہ موقع پر جان پاؤ۔ اگر ڈیفینس کراس ایگزامن کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ اب میں معزز عدالت سے کراس ایگزامن کی اجازت چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ تھینک یو۔ زبیر خان صاحب، کیا یہ بات درست ہے کہ 2019 میں آپ کے خلاف 324 کا مقدمہ درج ہوا تھا؟ ہوا تھا مقدمہ درج آپ کے خلاف؟ تو کیا یہ بات بھی درست ہے کہ ایکیوزڈ شوکت علی، جس پر ابھی الزام ہے کہ اس نے اپنی بیوی کا قتل کیا ہے، وہ اس مقدمے میں آپ کے خلاف گواہ پیش ہوا تھا؟ جی ہاں۔ یہ اس مقدمے میں آپ کے خلاف گواہ تھا؟ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے یہ جو وجہ انات
واقعات بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے بہنوئی کو آپ کی بہن پر شک تھا کہ اس کے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، تو آپ نے اس وجہ عناد پر اپنے علاوہ تفتیش کے دوران کوئی اور گواہ پیش کیا ہے؟ صرف ایک آپ ہی گواہ ہیں اور کوئی گواہ نہیں آپ کے گھر سے، کوئی ماں، کوئی بہن یا کوئی اور؟ صرف آپ گواہ ہیں۔ اچھا، آج سے پہلے کوئی ایسی لڑائی ہوئی ہو آپ کی بہن کی اپنے خاوند کے ساتھ، کوئی صورتحال یہاں تک پہنچی ہو کہ وہ گھر آ گئی ہو ناراض ہو کر، یا اس نے بتایا ہو آپ کو یا گھر والوں کو کہ میرا خاوند مجھے مارتا پیٹتا ہے، شک کرتا ہے، ایسا کوئی واقعہ آج سے پہلے پیش آیا ہے؟ نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، ایک اور سوال کا جواب مجھے دے دیں، کیا اس دن سمینہ بی بی آپ کی بہن کسی شادی کے فنکشن پر یا کسی موت پر گئی تھی؟ نہیں۔ گھر گئی تھی؟ جی، گھر گئی تھی۔ اچھا، یہ صحابہ مضافات میں کھانا کتنے بجے کھایا جاتا ہے دن کا، اگر آپ بتائیں تو؟ 12 سے 1 کے درمیان۔ 12 سے 1 کے درمیان، عام حالات میں جو کھانا کھایا جاتا ہے 12 سے 1 کے درمیان، جی لیٹ کریں تو 2 تک جا سکتا ہے، کیا صحیح ہے یہ بات؟ جی۔ چلے، تھینک یو۔ معزز عدالت میری سجیشنز کو ریپیٹ کر لیں۔ یہ غلط ہے کہ میرے خلاف گواہی دینے پر میں شوکت علی سے اناد رکھتا تھا، یہ بھی غلط ہے کہ میں نے ذاتی اناد کی وجہ سے شوکت علی کو پھنسایا ہے، یہ بھی غلط ہے کہ میں جھوٹی شہادت دے رہا ہوں۔ تھینک یو یور آنر۔ میں معزز عدالت سے PW کو وٹنس باکس میں بلانا چاہتا ہوں۔ آپ حلف دیں گے آپ جو کچھ کہیں گے سچ کہیں گے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے؟ میں حلف کہتا ہوں میں جو کروں گا سچ کروں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کروں گا۔ عدالت کو اپنا نام بتائیے۔ جی، میرا نام احمد خان ولد زبیر خان ہے۔ آپ کی رہائش کہاں ہے؟ جی، صحابہ میں۔ اور مقتولہ سے آپ کا رشتہ؟ جی، مقتولہ میری تایا داد بہن ہے۔ تو آپ کائنڈلی معزز عدالت کو بتائیں کہ 11 فروری 2022 کو ہوا کیا تھا، واقعہ کیا پیش آیا؟ جی، 11 فروری 2022 کو 3:45 بجے کے قریب زبیر خان مجھ سے ملا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی ہمشیرہ سمینہ بی بی کا جھگڑا اس کے شوہر شوکت علی کے ساتھ چل رہا ہے اور ہمیں وہاں چل کے ان کا تسبیحہ کروانا ہے۔ میں اور زبیر خان 4 بجے کے قریب سمینہ بی بی کے گھر پہنچے۔ جیسے ہی ہم گھر میں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ سمینہ بی بی بھاگتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر آ رہی ہے۔ اس کے پیچھے اس کا شوہر شوکت علی ہے جس کے ہاتھ میں 30 بور پسٹل ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے شوکت علی نے سمینہ بی بی پر 4 فائر کیے، جس میں سے 2 فائر سمینہ بی بی کے سر کی پچھلی طرف لگے اور 2 فائر سمینہ بی بی کی کمر کی دائیں جانب لگے۔ فائر لگنے کی وجہ سے سمینہ بی بی گر گئی اور موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ آپ کے نزدیک کیا ہے وجہ اناد کیا ہو سکتی ہے؟ جی، جب ہم وہاں سے نکلے ہیں 3:45 بجے کے قریب تو شوکت علی نے مجھے بتایا، اس نے زبیر خان نے مجھے بتایا کہ جو سمینہ بی بی ہے اس کا اپنے شوکت علی کے ساتھ جھگڑا اس بنا پر ہے کہ وہ اس پر شک کرتا ہے، اسے ایک بات چلو بات کردار لڑکی کہتا ہے۔ احمد خان صاحب، کیا یہ بات درست ہے کہ آپ راولپنڈی میں UPL بینک میں بطور کیشیئر کام کرتے ہیں؟ جی ہاں۔ کام کرتے ہیں آپ وہاں جی ہاں۔ UPL راولپنڈی میں؟ جی۔ تو آپ کو یہ بات درست ہے کہ بینک سے جو چھٹی ہوتی ہے وہ 5 بجے ہوتی ہے، 5 بجے سے پہلے نہیں ہوتی؟ جی درست ہے۔ 5 بجے کے بعد بھی نہیں ہوتی، 5 بجے ہی ہوتی ہے؟ تقریباً 5 بجے۔ تقریباً 5۔ اچھا، یہ جس دن کا واقعہ ہے 11 جنوری 2022، اس دن منگل تھا، تو وہ ایک ورکنگ ڈے ہے یا پچھلی والے علاقے میں چھٹی منگل والے دن ہوتی ہے؟ یہ
ورکنگ ڈے ہے. تو ظاہر ہے جب آپ نے یہ سارا واقعہ آپ کہہ رہے ہیں دیکھا ہے تو پھر آپ اس دن پنڈی تو نہیں تھے, آپ سواوا تھے, سواوا تھے نا. تو آپ نے اس بات پر کہ میں اس دن چھٹی پر تھا کوئی ثبوت یا کوئی گواہ پیش کیا؟ نہیں پیش کیا. اچھا, آپ نے صرف بیان دیا کہ بھائی میں نے یہ سب کچھ دیکھا. کوئی معقول سی کوئی وجہ پیش کی ہو؟ ایک بینک میں جو شخص کام کرتے ہیں عام طور پر وہ کسی معقول وجہ کے بغیر چھٹی نہیں کرتے. آپ نے دوران تفتیش کوئی معقول وجہ بتائی ہو کہ بھائی یہ وجہ تھی, یہ وجہ کوئی بتائی آپ نے ایسی, یا صرف یہ تھا کہ آپ لیٹ اٹھے اور آپ جا نہیں سکے؟ جی مجھ سے پوچھا ہی نہیں تھا کہ اس وجہ کے بارے میں. اچھا, یہ پوچھا ہی نہیں ہے, آئیے صاحب نے پوچھے ہیں. اچھا, اگر آپ ڈیوٹی پر ہوتے اس دن تو کیا آپ یہ پاسبل تھا کہ آپ سارا رقبہ دیکھ سکتے؟ جی نہیں. کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ تو نہیں لگے ہوئے؟ نہیں. اچھا, یہ جس دن آپ تفتیشی کے سامنے تفتیش کے لیے پیش ہوئے ہیں تو اس دن آپ نے پینٹ شرٹ اور ٹائی پہن رکھی تھی؟ جی ہاں. تو آپ جب آفس جاتے ہیں اس وقت بھی آپ پینٹ شرٹ اور ٹائی پہن کر جاتے ہیں؟ جی میرا آفس ڈریس ہے. اچھا, آپ نے جو بھی کہا مجھے بتائیے گا اگر میں کچھ غلط کہوں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ منگل کا دن تھا, میں نے کوئی معقول وجہ بھی پیش نہیں کی, کوئی ثبوت بھی پیش نہیں کیا, میں اس دن چھٹی پر تھا اور چھٹی والے دن میں نے وہی ڈریس پہنا ہوا تھا جو میں بینک میں پہن کر جاتا ہوں. جی ہاں. تو یہی کہا ہے ابھی آپ نے؟ ہاں جی. ٹھیک. یہ آپ نے بیان دیتے ہوئے اپنی چیز میں یہ کہا ہے اور 161 کے بیان میں بھی آپ نے یہ لکھوایا ہوا ہے کہ وجہ علاج یہ ہے کہ شوکت علی کو اپنی بیوی پر شک تھا. ہاں جی. آپ کو یہ بات کس نے بتائی تھی کہ شوکت علی اپنی بیوی پر شک کرتا ہے؟ جی جب زبیر خان مجھ سے ملا ہے اور ہم گھر سے روانہ ہوئے ہیں تو تب اس نے مجھے سارے واقعات بتایا کہ اس کو اس بنیاد پر شک اور ہم ان کی اس وجہ سے صلح کروانے جا رہے ہیں. آپ نے کہا ہے کہ 3:45 بجے وہ ملا اور 4 بجے ہم وہاں پہنچ گئے, تو 15 منٹ کے درمیان زبیر خان نے پہلی بار آپ کو بتایا یا اس سے پہلے بھی کبھی بتایا تھا؟ جی پہلی دفعہ بتایا. اچھا, اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں اس کا جواب مجھے صرف ہاں یا نہ میں دیجیے گا. کیا آپ یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو زبیر خان نے بتایا ہے, اس سے پہلے آپ نے کبھی سنا نہیں ہے, عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بندہ 2-4 بندوں سے بات سنتا ہے تو چلے بندے کو یقین آ جاتا ہے. آپ نے حل کیا, آپ سچ بولیں گے. کیا آپ یقین سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ موٹیو بیہائنڈ اکرنس یہی تھا؟ یقین سے ہاں یا نہ؟ جی نہیں کہہ سکتے. تھینک یو. عدالت سجیشن کو ایگزیکٹ فرما لے. یہ غلط ہے کہ میں نے وقوع نہیں دیکھا ہے, یہ بھی غلط ہے کہ میں اس روز ڈیوٹی پر تھا, اور یہ بھی غلط ہے کہ میں چچا داد ہونے کی وجہ سے ڈیوٹی شہادت دے رہا ہوں. تھینک یو. آپ کا پیشنٹ ہے ڈاکٹر ہے, تو آپ آج کل کس جگہ تعینات ہیں؟ جی ایس پی ہاسپٹل میں. 11 جنوری کو آپ ڈی ایس پی سواوا میں تعینات ہیں. 11 جنوری کو جب سمینا بیوی کی نعش پوسٹ مارٹم کے لیے آپ کو مصور ہوئی تو اس دن مجھے کائنڈلی عدالت کو بتائیں کہ کیا واقعہ, کیا ہوا, کیا تھا پوری سچویشن کا بات ہے. 11 جنوری 2022 کو میں ڈی ایس پی ہاسپٹل سواوا میں تعینات تھی کہ شام 5:15 بجے لیڈی کانسٹیبل سمیرا کو سر ایک ڈیڈ باڈی لائی تھی. ڈسیز کا نام سمینا بیوی بتایا گیا تھا, جس کو ناگیا محمود اور امان نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا, اور ڈیڈ باڈی کے ساتھ ہی تمام کا ڈاکومنٹ جو پوسٹ مارٹم کے وہ دے دیے گئے تھے اور ساتھ ہی پوسٹ مارٹم شروع ہو گیا تھا. جو ڈیڈ باڈی ہے اس کی ایکسٹرنل ایگزامینیشن کے مطابق یہ ینگ لیڈی تھی. ان کی باڈی پہ 4 انجری نوٹ کی گئی تھی. انجری نمبر 1 اور 2 ان کے سر کی پیچھے جانب دائیں طرف تھی اور 2 انجری ان کی کمر کی دائیں جانب تھی, اور ان کے تمام تر جو باڈی کے پارٹس ہیں وہ وائٹل اور ہیلتھی ہے سوائے برین اور کڈنی کی. جو ان کا برین ہے وہ انجری نمبر 1 اور 2 سے اسمیش ہو گیا تھا, اور انجری نمبر 3 اور 4 سے ان کی کڈنی ڈسٹرائے ہو گئی تھی. میرے مطابق ان کی کاز آف ڈیتھ برین کی انجری ہے, اور انجریز کے
فوراً بعد ان کی موت واقع ہو گئی تھی اور پوسٹ مارٹم اور ڈیتھ کے درمیان کا وقت تقریباً 3 گھنٹے اور پوسٹ مارٹم کے فوراً بعد ڈیتھ باڈی اور پوسٹ مارٹم رپورٹ لیڈی کانسٹیبل سمیرا کوٹل کو دے دی گئی. یعنی کہ جو لاش ہے وہ آپ کو 5:15 بجے موصول ہوئی. جی 5:15. کائنڈلی میری سجیشن کو کوٹ ایکسپٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کے مطابق 5:15 بجے سمینہ بی بی کی لاش ان کو موصول ہوئی تھی CIPO ہاسپٹل سوابا میں, جس کا انہوں نے فوراً ہی پوسٹ مارٹم شروع کر دیا تھا. جس کے باقی پارٹ ان کے مطابق ہیلدی اینڈ وائٹل ہیں, جبکہ جو انجری نمبر 1 اور 2 ہے برین کے پیچھے کی طرف لگی ہے, سر کے پیچھے کی طرف, اس سے جو ہے برین سمیش ہو گیا جو کہ کاز آف ڈیتھ تھی. جبکہ جو باقی دو گولیاں یعنی کہ انجری نمبر 3 اور 4 ہے وہ کہ کڈنی پر کڈنی سے تھوڑا سا نیچے لگی, اس سے کڈنی سمیش ہو گئی. تو اگر ڈیفینس کرنا چاہے تو اسے دینی کر سکتے. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے اپنا نام نائلہ فردوس بتایا, یہ بات درست ہے؟ جی بالکل. 11 جنوری 2022 کو آپ سوا میں تعینات تھے. جی. یہ جو آپ نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ لکھی ہے, یہ جو سارا ایگزامینیشن پروسیس ہے, آپ نے یہ اسٹمک کی ڈیٹیل لکھتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ ڈیسیز کے معدے میں سیمی سالڈ فوڈ موجود تھا, یہ بات درست ہے؟ جی بالکل درست ہے. آپ نے یہ بات لکھی تھی کہ سیمی سالڈ فوڈ موجود ہے؟ جی میں نہیں. تو یہ بات بھی درست ہے کہ سیمی سالڈ فوڈ جو ہوتا ہے وہ کھانے کے بعد تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے تک را کنڈیشن میں رہتا ہے, پھر وہ لیکوڈ بن کے ہضم ہونا شروع ہوتا ہے. کیا اسی طرح سے ڈائجسٹو سسٹم کام کرتا ہے؟ جی ایسا ہی ہوتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. تو اگر ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے, آپ اس کا پوسٹ مارٹم کرتی ہیں اور اس کے معدے میں سیمی سالڈ فوڈ موجود ہے, تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ اس نے مرنے سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے کھانا کھایا ہے؟ جی ایسا ہی. آپ نے پوسٹ مارٹم فوراً شروع کر دیا تھا؟ جی صاحب. آپ نے لکھا ہوا ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کہ 5:15 بجے آپ کو باڈی ملی اور 4 فیز آپ نے پوسٹ مارٹم شروع کر دیا, یہ بات درست ہے؟ جی درست ہے. یہ آپ نے لکھا ہوا ہے کہ ڈیسیزڈ کا ریگر موٹس پارشلی ڈیولپ تھا, یہ بات بھی درست ہے؟ جی درست ہے. سمینہ بی بی جس کی لاش آپ کو 5:15 بجے ملی, آپ نے اس کا پوسٹ مارٹم شروع کیا, تو 5:15 بجے آپ نے پوسٹ مارٹم شروع کرنے کے بعد جب اس کی رپورٹ لکھی تو آپ لکھتی ہیں کہ اس کا جو ریگر موٹس ہے وہ پارشلی ڈیولپڈ ہے. تو یہ جو ریگر موٹس ہے, کیا یہ بات درست ہے کہ یہ پارشلی ڈیولپ ہونے کے لیے اس کو 3 سے 3.5 گھنٹے درکار ہیں؟ جی درست ہے. درست ہے. جی ایسا ہی. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, اگر آپ مجھے ہاں اور نہ میں جواب دیں. آپ کی رپورٹ کے مطابق آپ نے کہا ہے کہ ریگر موٹس پارشلی ڈیولپ ہے. ابھی آپ نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ ریگر موٹس پارشلی ڈیولپ کم از کم 3 گھنٹوں میں ہوتا ہے. جی. تو کیا آپ کی رپورٹ کے مطابق, اگر میں آپ سے یہ پوچھوں, آپ کی رپورٹ کے مطابق یہ قتل, یہ عورت سمینہ بی بی, کیا یہ پاسبل ہے کہ یہ 4 بجے قتل ہوئی ہو؟ نہیں ایسا پاسبل نہیں. رپورٹ کے مطابق یہ پاسبل نہیں ہے. نہیں. آپ کا یہ اوپینین ہے اور آپ کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ قتل 4 بجے نہیں ہو سکتا, نہیں ایسا پاسبل نہیں. یعنی یہ قتل تقریباً 1-2 کے درمیان ہوا ہوگا. جی ایسا. مطلب رپورٹ سے یہ لگتا ہے, جی. رپورٹ آپ کی یہی کہتی ہے. جی. اور چونکہ سیمی سالڈ فوڈ بھی موجود تھا تو ریگر موٹس کو دیکھے تو 3 گھنٹے پیچھے گئے, سیمی سالڈ فوڈ کو اور ڈالیں تو تقریباً پونا گھنٹہ اور پیچھے چلے گئے, یعنی 1-1.5 کے درمیان یہ قتل ہوا ہے, یا اس سے بھی تھوڑا سا ہے؟ جی رپورٹ کے مطابق ایسا نہیں. رپورٹ کے مطابق ایسا ہی ہے. تھینک یو. کورٹ میری سجیشن کو ایگزیبٹ کر لیں. یور آنر, FIR یہ کہتی ہے کہ مرڈر 4 بجے ہوا ہے, لیکن پوسٹ مارٹم کی جو رپورٹ ہے وہ واضح طور پر یہ بتا رہی ہے, اور ڈاکٹر صاحبہ نے بھی یہاں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ دیر از نو پاسبلٹی کہ یہ مرڈر 4 بجے ہو. تھینک یو یور آنر. میں معزز عدالت سے TW کورٹ کو وٹنس باکس میں بلانے کی چاہتا ہوں. عدالت کو اپنا نام اشفاق ہے.
آپ کا پیشہ کیا ہے؟ میں پولیس ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہوں اور سب انسپیکٹر اس وقت تھانہ سوابا میں تعینات ہوں۔ اب سمینا بیوی والے کیس میں آئی ہو آپ؟ جی بالکل، میں نے تفریح کی ساتھ آپ نے پوری تفریح کی؟ جی آئندہ سے وضاح کرنے تفریح کو کیا آپ نے اس کی کاروائی کیا ہوئی ہے کسی جگہ ہے؟ 11 جنوری 2022 کو میں تھانہ سوابا تعینات تھا۔ حکومت کی اطلاع ملنے پر میں ملزم شوکت علی کے مکان پر پہنچا۔ میرے ہمراہ لیڈی کانسٹیبل سمیرہ کوثر، کانسٹیبل نبیل فیاض، کانسٹیبل شجاعت کمال اور کانسٹیبل پرائیویٹ نبیل جنت نے موقع پر مستقل مقدمہ زبیر خان نے سارا وقوع بتایا، جس کو ہم نے تحریر کر لیا اور اس کا بیان اس کو پڑھ کر سنایا، اس نے سارا درست تصویر کیا، پھر ہم نے اس کے دستخط بھی لیے۔ موقع پر سمینا بیوی کی لاش پڑی تھی، جس کے معائنے کے بعد ہم نے پوسٹ مارٹم کی درخواست بھی کی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سمیرہ کوثر کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد اس تقاضا کو نبیل فیاض کے ہاتھ تھانہ سوابا ملا، جس پر جرم زیر دفعہ 302 تعزیر پاکستان FIR درج کی گئی۔ موقع سے میں نے 30 بور پسٹل کے 4 عدد کھول اور خون آلود مٹی اٹھائی اور دونوں کے الگ الگ پارسل بنائے اور پارسل کو بذریعہ فرد قبضے میں لیا اور فرد پر شجاعت کمال نے دستخط کیا۔ تفتیش کے بعد تھانہ پہنچے اور مال مقدمہ مورخ بھائی بڑھ کے حوالے کیا۔ اتنی دیر میں سمیرہ کوثر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ لے کر تھانہ پہنچ گئی، جس کو میں نے مثل کا حصہ بنایا اور سمیرہ کا بیان زیر دفعہ 161 ضابطہ کو جاری تحریر کیا۔ اور پھر اگلے دن 12 جنوری 2022 کو میں نے مال مقدمہ مورخ وائپر سے لیا اور PFS سے لاہور بھجوایا اور روڈ سرٹیفکیٹ مورخ وائپر کے حوالے کیا اور مورخ کا بیان زیر دفعہ 161 ضابطہ کو جاری تحریر کیا۔ پھر 18 جنوری 2022 کو میں نے ملزم شوکت علی کو گرفتار کیا اور 19 جنوری 2022 کو ملزم کو مجسٹریٹ جناب محمد صدیق سوابا کی عدالت میں پیش کیا اور ان سے 5 دن کا جسمانی ریمانڈ لیا۔ پھر 22 جنوری 2022 کو دوران تفتیش ملزم نے بتایا کہ وقوع کے دوران اس نے جو پستول استعمال کیا تھا وہ اس نے اپنے چکوال موڑ والے گھر میں چھپا کر رکھ دیا ہے اور ہمیں برآمد کروا سکتا ہے۔ پھر ہم اس کو لے کر اس چکوال موڑ والے گھر پہنچے اور وہاں سے 30 بور پسٹل برآمد کیا، پسٹل کا پارسل بنایا اور بذریعہ فرد قبضے میں لیا اور فرد پر شجاعت کمال نے دستخط بھی کیے۔ ملزم اسلحے کا کوئی بھی لائسنس پیش نہیں کر سکا، اس لیے اس کے خلاف آرمز آرڈیننس کے آرٹیکل 13 کے تحت بھی کارروائی کی گئی۔ اس کے بعد تھانہ واپس پہنچے، مال مقدمہ مورخ وائپر کے حوالے کیا اور ملزم کو حوالات میں بند کر دیا۔ پھر 23 جنوری 2022 کو میں نے پارسل 30 بور پسٹل مورخ وائپر سے لیا اور PFS سے لاہور بھجوایا اور روڈ سرٹیفکیٹ مورخ وائپر کے حوالے کیا اور مورخ کا بیان زیر دفعہ 161 ضابطہ کو جاری تحریر کیا۔ جب جسمانی ریمانڈ مکمل ہوا تو ملزم کو جیل بھیجا اور ملزم کو گنہگار پا کر ملزم کے خلاف رپورٹ زیر دفعہ 173 ضابطہ کو جاری عدالت میں جمع کروا دیا۔ ٹھیک ہو گیا تو فائنلی کورٹ میں یہ فیصلے پر ایگزیبٹ کر لیں کہ پولیس نے ساری کارروائی کے ساتھ مکمل کارروائی کی ہے، جیسا کہ آئی صاحب نے مکمل تفصیل میں سے آگاہ کیا ہے۔ اور یہ جو رپورٹ PFS سے کی آئی تھی وہ مکمل رپورٹ پازیٹیو آئی تھی، جس کے اندر یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو گولیاں چلی تھیں وہ اسی گن سے چلی تھیں جو کہ شوکت علی نے ریکور کروایا۔ تو وہ رپورٹ ایگزیبٹ نمبر 24 پر موجود ہے، دیکھی جا سکتی ہے، کراس ایگزامن کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ میرا ایک ایو صاحب سے سوال ہے کہ 11 تاریخ کو 4 بجے وقوع ہوا تھا جی، اور 18 تاریخ کو آپ نے گرفتار کیا ہے۔ 7 دن کیا آپ کی طرف سے کوئی ریڈ کنڈکٹ کیا گیا تھا ان دنوں میں؟ یہ کیا آپ کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں؟ جی ہم مسلسل اس کو تلاش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس نے سرنڈر نہیں کیا تھا؟ نہیں سرنڈر نہیں کیا، وہ فرار تھا۔ جی، اور آپ نے اس کو جب گرفتار کیا تھا تو اس کی طرف سے کسی قسم کی کوئی ریزسٹنس تھی؟ کوئی بھاگنے کی کوشش کی ہے وہ آپ کو؟ جی بالکل، وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچھا جی، اور آپ نے اس کو کدھر سے گرفتار کیا؟ یہ ایک ویران جگہ تھی جہاں سے اکثر مفرور افراد پائے جاتے ہیں، اس کو میں نے وہاں سے گرفتار کیا۔ سہاوا سہاوا میں، ٹھیک ہے۔
جہاں سے چرسی ورسی اس طرح کے کوئی ہوتے ہیں. آپ کو کیا کوئی انفارمیشن ملی تھی یا کس بیس پہ آپ نے؟ جی ہمیں انفارمیشن ملی تھی کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم تلاش میں تو تھے تو ہمیں کہیں سے انفارمیشن ملی کہ یہ فرد یہاں پہ موجود ہے تو ہم وہاں گئے اور وہاں سے ہم اس کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس سے ایکیوز نے کسی قسم کی کوئی ایف آئی آر لانچ کی ہے کہ اس کی بیوی کا مرڈر ہو گیا؟ نہیں اس نے اس طرح کی کوئی ایف آئی آر نہیں درج کی ابھی تک. اور وہ تب کا فرار تھا؟ جی فرار تھا وہ تب. جی ٹھیک. اشفاق احمد صاحب میں آپ سے زیادہ سوال نہیں پوچھوں گا. کیا یہ بات درست ہے کہ جب آپ نے ملزم کو پکڑا اور اس سے آپ تفتیش کر رہے تھے تو اس بیچارے نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آئیو صاحب جس دن کی آپ بات کر رہے ہیں اس دن تو میں راولپنڈی میں تھا اور اسلام آباد گیا ہوا تھا, تو میں آپ کے سامنے اس بات پر گواہ بھی پیش کر سکتا ہوں اور ثبوت بھی پیش کر سکتا ہوں. کیا اس نے جب آپ اس کا ریمانڈ آپ کر رہے تھے تفتیش کر رہے تھے تو اس نے یہ لرزتی زبان کے ساتھ یہ بیان دیا تھا؟ جی اس نے دیا تھا. کہا تھا آپ کو؟ جی اس نے یہ نام لیا تھا, مطلب زبان سے آپ یہ نہ الفاظ کہ گواہ پیش کر سکتا ہوں ثبوت دے سکتا ہوں, یہ کہا تھا اس نے؟ صرف اتنا دعویٰ تو نہیں کیا کہ میں پٹی تھا؟ ٹھیک. تو آپ نے پھر کوئی اس ثبوت جس کا وہ ذکر کر رہا تھا اس ثبوت کی بابت یا اس گواہ کی بابت کسی قسم کی کوئی تفتیش کنڈکٹ کی؟ آپ نے پوچھا ہو کہ ملواؤ بھائی کدھر ہے, یا آپ اسلام آباد گئے ہوں ملنے کسی سے, کوئی ایسا معاملہ ہوا؟ نہیں ایسا نہیں ہوا کیونکہ وہ فرار تھا کافی دنوں سے, تو یہی تھا کہ اس نے قتل کیا تو سمجھ کی کارروائی کی. آپ نے اپنی کارروائی کی. ٹھیک ہے. بندہ فرار تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ہی قتل کیا ہے, اس لیے اس نے وہ فرار ہے, ورنہ وہ کیوں فرار ہوگا. اچھا یہ جب آپ نے پسٹل ریکور کیا ہے, آپ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس کے چکوال موڑ والے گھر سے ہم نے پسٹل ریکور کیا. یہ جب آپ پسٹل ریکوری کے لیے گئے تھے تو کیا آپ نے وہ ریکوری لوکل انہیبیٹنٹس کی پریزنس میں کی تھی یا نہیں کی تھی, یا صرف پولیس کا عملہ آپ کے ساتھ ہے؟ نہیں صرف پولیس کا عملہ. چکوال موڑ والا جو علاقہ ہے وہ ویران علاقہ نہیں, آباد علاقہ ہے. تو آپ جب ریکوری کے لیے گئے تو وہاں لوکل انہیبیٹنٹس نہیں تھے, آپ کا اپنا عملہ ہی ساتھ تھا, اور آپ نے اسی عملے میں سے ایک شخص کے سائن لے لیے فرد مقبوضی پر. یہ درست ہے؟ یہ بھی درست ہے کہ جس شخص کے یہ پسٹل والے فرد مقبوضی پر سائن ہے, کسی بندے کے سائن وہ جو آپ نے کھول چلیدہ اور مٹی خون آلود لی تھی اس کا فرد مقبوضی بناتے وقت بھی آپ نے اسی کے سائن لیے تھے؟ دونوں فرد مقبوضیوں پر ایک ہی کانسٹیبل کے سائن ہے, دونوں فرد مقبوضیوں پر, اور پسٹل والی میں کوئی لوکل انہیبیٹنٹس وہاں ان کی پریزنس بھی نہیں تھی اور نہ ہی آپ نے ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی. تھینک یو. کورٹ سجیشن کو ایگزیکیوٹ کر لیں کہ ملزم دوران تفتیش کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پتہ شو فتش ہو, کوئی سے پوچھنا کہ تم کیا معاملہ ہے. وہ کہہ رہا ہے اپنی زبان سے کہ میں اس وقت راولپنڈی میں تھا, اتنی بڑی وہ بات کر رہا ہے کہ راولپنڈی میں تھا, اور صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ میں راولپنڈی میں تھا, وہ ساتھ کہتا ہے کہ میں گواہ بھی پیش کر سکتا ہوں ثبوت بھی پیش کر سکتا ہوں. لیکن آئیو صاحب کی طرف سے کسی قسم کی کوئی تفتیش شروع نہیں کی گئی, اور جو فرد مقبوضی ہے پسٹل والی اعلیٰ قتل والی وہ جب کی گئی تو وہاں کسی قسم کے لوکل جو انہیبیٹنٹس تھے ان کو انگیج نہیں کیا گیا اور نہ ہی وہ وہاں پریزنٹ تھے. تھینک یو. یہ سیکشن 342 آف CRPC کے تحت معزز عدالت کی جانب سے ملزم سے چند سوال پوچھے گئے تھے. میں ملزم کے بہاف پر ان سوالات کا جواب دینے کے لیے کورٹ سے اجازت چاہتا ہوں. Thank you. The first question was, have you heard and understood the prosecution evidence? Yes, Your Honor. The second question was, it is in prosecution evidence that you accused Shaukat Ali committed murder of your wife Samina Bibi on 11 January 2022 at 4 p.m. by firing with 34 pistols in disregard FIR number 7 taken under section 302 was lodged in Zubair Khan complaint in Suhawa. What do you say about it? Your Honor, my answer on behalf of my client is, it is incorrect and false. The next question was, it is in prosecution evidence that Ishfaq, IO of case, collected blood-stained earth and drying empties
of 30 gold pistols from place of murder of Samina Bibi and made sealed parcel. Ashfaq IO took above said and made possession by recovery memos which were attested by Shuja. What do you say? Your Honor, my answer is, how could we know? मुल्ज़िम तो वहाँ मौजूद ही नहीं था, वो तो उस वक्त रावलपिंडी में था. आईओ इशफाक अहमद थे या कोई और था, वहाँ से ब्लड स्टेन को कलेक्ट किया गया या नहीं किया गया, we just simply don't know. The next question was, it is in prosecution witness that Dr. Naila Firdaus conducted post-mortem examination at deceased Samina Bibi and prepared post-mortem report. Again, Your Honor, we don't know. The next question was that two accused were arrested on 18 January 2022 by SI Ashfaq and he obtained your 5 days physical remand from area magistrate, and during your physical remand, you accused made a disclosure that you would lead police party to the place where you have concealed 34 pistols after the occurrence. In light of your disclosure, you accused person got recovered 30 gold from your house situated at Chakwal Mode. SI Ashfaq made sealed parcel of recovered pistol and took the same into the possession while recovery memo which was attested by Constable Shujat Kumar. What do you say? Your Honor, my client says, it is incorrect. Nothing was recovered on my client's plantation. All proceedings were conducted at police station and alleged weapon was foisted upon my client by SI having convenience with Zubair Khan, complainant of the case. Question number 6 was, then why this case was registered against you and why witnesses disposed against you? Your Honor, my client says, due to previous enmity with Zubair Khan, as Shaukat Ali deposed against Zubair Khan in a criminal case under section 324 of ETC, he, Zubair Khan, falsely implicated me, my client, into this case. And PW2 Ahmad Khan is real cousin of Zubair Khan. Remaining PWs falsely deposed against my client on asking of Muhammad Ashfaq SI, who falsely involved my client into this case. Question number 7 was, where were you at the time of occurrence? Your Honor, my client was present in Islamabad at alleged date and was having meal in a hotel situated at Appara along with his friend Howard. Court asked, would you like to appear as your own witness under section 340 of CRPC clause 2? Your Honor, no. Would you like to produce any defense evidence? Yes, Your Honor, if necessary. Would you like to say anything else? Your Honor, my client says he is innocent. Thank you, Your Honor. वकील साहब, मुझे एक बात का ये जवाब दे देंगे आप कि एक बंदा है, उसकी बीवी का मर्डर हो गया, उसको किसी ने इतला नहीं दी, उसका पोस्टमार्टम हो रहा है DHQ में, वो तब क्यों नहीं आ रहा? और वक्ती तौर पे अगर वो इस्लामाबाद में खाना खा भी रहा था, अगले दिन अगर जनाजा था तो उसमें भी उसकी शिरकत की और वो 6 दिनों तक फरार है और पुलिस उसके गिरफ्तार करने के लिए रेड कंडक्ट कर रही है. अगर वो बिल्कुल साफ था तो वो आके सरेंडर भी तो कर सकता था. Your Honor, FIR पुलिस फाइल में मौजूद है, उस पे ये लिखा हुआ है कि 4 बजे मर्डर हुआ और तकरीबन 4:15 बजे पुलिस को कॉल गई, पुलिस वहाँ मौका पर पहुँच गई, 4:45 बजे इस्तगासा भेज दिया गया, 5:01 पर FIR दर्ज हो गई. 1 घंटे के अंदर अगर मर्डर हुआ, उसकी FIR हो गई, उसमें ये बता दिया गया कि फलाना बंदा कातिल है. Your Honor, तकरीबन 4 बजे मेरा क्लाइंट इस्लामाबाद से निकला. अगर उसको किसी ने इन्फॉर्म किया भी हो तो Your Honor सिर्फ इतना तो इन्फॉर्म नहीं होगा ना कि आपकी बीवी का मर्डर हो गया है, पूरी तफसील बताई होगी कि आपकी बीवी का मर्डर हो गया है और उसमें जो नाम लिया जा रहा है वो कत्लकार का नाम लिया जा रहा है. Your Honor, अब एक बंदा जिसकी बीवी भी कत्ल हो गई है और उसके बहनोई ने, क्योंकि साबका इनका मसला मौजूद है, उसके खिलाफ पेश हो चुका है गवाह, तो अब वो बंदा जब जिसको पता चल चुका है कि उन्होंने मुझे नॉमिनेट कर दिया है, 2 गवाह हैं, 1 गवाह नहीं है, तो अब वो बंदा वहाँ कैसे आ जाता, हॉस्पिटल कैसे पहुँच सकता? तो आप ये कह रहे हैं कि आप जस्टिफाई करते हैं उसका एक्ट कि वो एब्सकॉन्डर हो जाए. Your Honor, जस्टिफाई करता है या नहीं करता ये अलग बात है.
لیکن میں آپ نے سوال پوچھا کہ وہ وہاں سے غائب کیوں میں ہوا؟ نے آپ سے سمپل سا سوال پوچھا وہ 6 دن غائب کیوں تھا؟ بے شک اس پہ کیس تھا تو وہ آ کے سرنڈر کر سکتا تھا. یور آنر اسی لیے کیونکہ اس کے بہنوئی نے اس کے خلاف ایف آئی آر کروا دیا اور قاتل اس کو نامینیٹ کر دیا کہ یہ قاتل ہے، اس لیے ہوا ہے. یور آنر اس دن جس ہوٹل میں انہوں نے کھانا کھایا میں اس کا بل معزز عدالت کو ایگزیکیوٹ کرنے کی درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اجازت دی جائے. اس وقت 11 جنوری 2022 کو اور اس پر ٹائم بھی تقریباً 3:30 کا فنکشن ہے. مجھے اجازت دی جائے کہ میں ایگزیکیوٹ کروں. اس پر یہ بات کلیئر لکھی ہوئی ہے کہ اس دن 2 گیسٹ اس ہوٹل میں آئے جو کہ آپ 12 اسلام آباد میں ہیں اور تقریباً 3:30 کے آس پاس انہوں نے کھانا کھایا اور انہوں نے بل پے کیا اور اس کے بعد وہ وہاں سے نکلے گئے. یور آنر جس دوست کے ساتھ انہوں نے کھانا کھایا اور بیان بھی دیا انہوں نے ابھی کہ خاور علی کے ساتھ میں اسلام آباد میں تھا اور میں کھانا کھا رہا تھا. یور آنر میں اس DW کو ایز اے وٹنس ڈیفینس وٹنس پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. کیا مجھے اجازت ہے؟ تھینک یو. آپ حلف لیں کہ آپ جو کچھ کہیں گے سچ کہیں گے، سچ کے سوا کچھ کہیں گے. جی میں حلف لیتا ہوں جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. کیا آپ معزز عدالت کو اپنا نام بتائیں گے؟ خاور علی. خاور علی. جو شوکت علی ہے اس کا آپ کے ساتھ کیا لگتا ہے؟ یہ میرا دوست ہے. آپ کا دوست ہے. تو اس پہلی دفعہ اس دن مدنی آیا تھا یا پہلی بھی؟ نہیں اکثر آتا جاتا ہے. اکثر آتا جاتا ہے. تو آپ اس سے ملاقات جی ہوتی ہے. اچھا اس دن آپ نے اس کو کال کی تھی یا اس نے مجھے کال کی؟ کال کی تھی جی. یعنی گھر میں گیا اس نے کال کی کہ میں آیا. جی. کال کر کے اس نے کیا کہا؟ اس نے مجھے کال کی تقریباً 3 بجے کے قریب، 12 بجے کے قریب، 12 سے 1 بجے تک. تو میں انڈیا آ رہا ہوں تو ملاقات کرتے ہیں کام کے سلسلے میں. کال انہوں نے کہا کہ 12 سے 1 کے درمیان. جی 12 سے 1 کے درمیان کال کی. جی. اور کال کے فوراً بعد وہاں پہنچ فوراً بعد وہاں پہنچ گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہم نے کھانا کھایا تقریباً 3 بجے. تو کھانا کھانے کے بعد ہم کچھ دیر وہاں بیٹھے گفتگو کی پھر وہ چلا گیا. کھانا ہوٹل میں جب گئے 3-3:30 کا ٹائم تھا. جی. آپ نے کوئی پہلے آرڈر تو نہیں دیا ہوا تھا کہ آپ پوری پہنچے آرڈر سرو ہو گیا آپ نے کھانا کھایا اور وہاں سے گئے؟ نہیں پہلے کیوں آرڈر کرنا؟ تو آپ تقریباً کس ٹائم وہاں سے نکلے تھے؟ تقریباً 3:30 بجے نکلے تو آپ اپنے گھر ہو اپنے گھر. اس دوران کوئی کال موصول ہوئی ہو یا کوئی پریشانی والی بات ہے اس کو بتایا گیا ہو کسی قسم کا کوئی معاملہ ہو؟ تھینک یو. پروسیکیوشن اگر کوئی کراس ایگزامن کرنا چاہتی ہے تو کر سکتے ہیں. خبر صاحب شوکت علی آپ کا دوست ہے؟ جی میرا دوست. خالی ہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کال کتنے بجے موصول ہوئی؟ تقریباً 12 سے 1 کے درمیان. 12 سے 1 کے درمیان ان کو کال موصول ہوئی. تو کوئی کال ریکارڈ کیا آپ نے؟ جی نہیں کیا. تو مطلب اکثر آتا جاتا تھا ویسے ہی؟ جی جی. گھومنے پھرنے کے لیے، ملنے کے لیے، کام کے سلسلے میں. تو جس دن آیا اس دن منگل تھا. جی بالکل. تو ورکنگ ڈے میں کام کا چھوڑ کر سے ملتے ہیں؟ سر میں ٹھیکیدار ہوں، میرا یہی کام ہے لوگوں سے ملنا. تو کام کے سلسلے میں ملاقات ہوتی رہتی ہے. تو جو ہوٹل میں آپ نے کھانا کھانا کھایا تو کتنے بجے آپ کی 3:30 بجے. 3:30 بجے. اور کائنڈلی میری ریلیشن کو ایکٹیویٹ کریں گے جناب خاور صاحب 12 سے 1 بجے کے درمیان اپنے دوست کو کال کر رہے ہیں جس وقت خاور صاحب نے کی انہوں نے آپ کو کال کی. شوکت صاحب کال کر رہے ہیں جناب خاور صاحب کو 12 سے 1 کے درمیان جس وقت ان کی بیوی کا قتل ہوا. این ممکن ہے کہ قتل کے بعد انہوں نے قتل کے کرنے کے فوراً بعد انہوں نے کال کی ہو کہ میں آ رہا ہوں اور پھر ان سے کھانا شانا کھا کے جناب غائب ہو گئے. اور یہ جو بل
جناب ڈیفینس نے یہ پریزنٹ کیا ہے یہ فورس کیا جا سکتا ہے, آسانی سے اس کو تیار کیا جا سکتا ہے. کسی بھی ہوٹل میں جا کے آپ پیمنٹ کریں جناب یہ بل دے دیں اس طرح کا, یا پھر آپ رشوت وغیرہ دیں, یہ بل فورس کیا جا سکتا ہے. دس از آئی تھنک ناٹ افیکٹو. May I proceed? Samina Bibi, a 35-year-old young woman, brutally murdered by the person who is present in the court. It was witnessed by the Zubair Khan and Ahmed Khan with their naked eyes. Investigation officer Muhammad Ashfaq reached at the place of occurrence. He converted the oral statement of witnesses into complaint, which was sent to police station Suhawa by Nabil Fiaz Constable for the registration of formal FIR. Dead body of the deceased was handed over to Lady Constable Samina Kosar for the post-mortem examination. Crime amputees were recorded on the spot. Blood-stained earth was taken by investigation officer from the spot. Statements of the witnesses under section 161 were recorded, and later accused was arrested on 18 January 2022 and he got recovered pistol on 22 January 2022. Your Honor, تمام ریکوریز کو پاکستان فورینسک سائنس اکیڈمی لاہور بھجوایا گیا. وہاں سے رپورٹ پازیٹیو آئی ہے. یہ وہی پسٹل ہے جس سے سمینا بی بی کو قتل کیا گیا تھا. And then the report under section 173 was submitted in the court by declaring this accused guilty during the course of investigation. Your Honor, I would like to read the relevant portions of the evidences given by the witnesses. First of all, I would like to read the prosecution witness 1 statement. Prosecution witness 1, Zubair Khan stated that on the day of occurrence, when he reached at his sister's place along with his paternal cousin, he saw that Shaukat Ali, husband of Samina Bibi, armed with 30-bore pistol, was running behind her in order to grab her, and at first sight, he opened the fire at her, which resulted in the death of the Samina Bibi. Your Honor, defense has raised certain questions. Your Honor, ڈیفینس نے میرے کلائنٹ سے جو سوالات کیے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے زبیر خان پرٹیکولر اینیمیٹی کی بنا پر جو ہے جھوٹی گواہی دے رہا ہے. Your Honor, میرا کلائنٹ زبیر خان اتنا آنےسٹ ہے کہ اس نے یہ ڈینائی نہیں کیا. کیا 324 کے کیس کے خلاف گواہ بننا اتنی بڑی دشمنی پیدا کر سکتا ہے کہ کوئی بھائی اپنی بہن کے قاتل کو ریپلیس کر دے؟ اور یہ کیس 2019 کا کیس ہے. اگر کوئی ایسی بات ہوتی, اگر یہ دشمنی زندہ ہوتی تو وہ ان 3 سال کے عرصے میں اپنی بہن کو یا تو غیر آباد کر دیتا یا کوئی ایسی سچویشن کریٹ کر دیتا کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ دیتی. لیکن ایسا کچھ بھی ثابت نہیں کر سکے, جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ دشمنی ابھی تک زندہ نہیں تھی. Your Honor, defense has raised certain questions on prosecution witness 2, Ahmed Khan. Now I would like to read the statement of prosecution witness 2, Ahmed Khan. Eyewitness Ahmed Khan stated in his statement, he accompanied Zubair Khan for the resolving of the issues between Samina Bibi and Shaukat Ali. Your Honor, he stated that when he along with Zubair Khan reached at the Sumaira's place, he saw that Shaukat Ali, armed with 30-bore pistol, was running behind her in order to grab her, and at first sight he opened the fire at her, which resulted in the death of the Samina Bibi on the spot. Accused Shaukat Ali escaped from the scene while swinging pistol. Shaukat Ali killed her because he doubted that his wife has illegitimate relationship with somebody. Your Honor, defense نے جو prosecution witness پر question raise کیے ہیں میں ان کی clarification دینا چاہوں گی. Defense نے کہا ہے کہ احمد خان نے اس دن ٹائی پہنی تھی تو وہ اس دن دفتر میں موجود تھے. احمد خان نے ٹائی پہنی تھی تو کیا ٹائی عام طور پر پہننا جرم ہے؟ کیا کوئی عام طور پر ٹائی نہیں پہنی جا سکتی؟ عام طور پر ویسے بھی ٹائی پہنی جا سکتی ہے. انہوں نے تو اس سے پوچھا ہی نہیں ہے کہ اس نے اس دن ٹائی کیوں پہنی تھی. اگر وہ اس سے پوچھ لیتے تو وہ اس کو بتا دیتے کہ وہ اس دن شادی پر گئے تھے, اور جب وہ واپس آئے تھے تو ان کو زبیر خان نے ان کے سسٹر کے بیچ میں جو ان کے ہسبینڈ کے بیچ میں ایشوز چل رہے تھے اس کی ریزالونگ کے لیے ان کو کہا کہ ان کے ساتھ چلیں. تو اس سے یہ نتیجہ کیسے اخذ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس دن دفتر گئے تھے؟ چھٹی کے ثبوت والی باتیں آئیو سے پوچھیں. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے زبیر خان کے کہنے پر بیان دیا ہے. احمد خان کیوں قتل کی جھوٹی شہادت دے گا؟
क्या ये जजमेंट है कि अगर कोई डिफेंस किसी विटनेस पर एलिगेशन लगाए कि ये मिला हुआ है तो डिफेंस इसकी पर्टिकुलर एनिमिटी को साबित करे, वरना विटनेस ठीक है। Cited as 2016 PCRLJ State versus Salim Ahmed, the court held that कि अगर डिफेंस किसी प्रोसिक्यूशन विटनेस पर एलिगेशन लगा रहा है कि वो मुल्जिम के खिलाफ झूठी शहादत दे रहा है तो इसकी पर्टिकुलर एनिमिटी को प्रूव करना पड़ेगा। एक्यूज के साथ पर्टिकुलर एनिमिटी है, जबकि मोजेस डिफेंस ने कोई पर्टिकुलर एनिमिटी साबित नहीं की। Your Honor, defense has raised certain questions on the statement of the lady doctor prosecution witness 3. I would like to read the relevant portions of the evidence given by the lady doctor. Lady Doctor Naila Firdaus, who was posted at THQ Hospital Sohawa on the day of occurrence, stated in her statement that the dead body of Samina Bibi was handed over to her, whose cause of death was the 4 injuries that were caused by the accused by gunshots. Your Honor, डिफेंस ने जो इन पर सवालात उठाए हैं उनकी मैं क्लैरिफिकेशन पेश करना चाहूंगी। As well as the number of injuries concerned, probable duration of the injury and death is concerned, probable duration between post-mortem and death is concerned, each and every point of the case put forth by the complainant at PW2 Ahmed Khan is satisfactorily corroborated by the medical evidence exhibit on the page 24 of the post-mortem report. Your Honor, इन्होंने जो रिगर मोटिव पर सवाल उठाया है उसकी मैं क्लैरिफिकेशन कुछ ऐसे दूंगी। ये जरूरी नहीं है कि रिगर मोटिव 3 से 4 घंटे में ही डेवलप हो जाए। इस पर मुख्तलिफ केसेस होते हैं, हर बंदे का रिगर मोटिव डेवलप होने का टाइम अलग होता है। 2 घंटे में भी ये पॉसिबली मौजूद है कि 2 घंटे में रिगर मोटिव डेवलप हो सकता है। योर ऑनर, इन्होंने मोटिव पर क्वेश्चन किए हैं कि हमने मोटिव साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया। इनका मौकफ ये नहीं कि मोटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता, बल्कि इनका मसला ये है कि हमने सबूत नहीं पेश किया। मीनिंग देयरबाय मोटिव ऑफ अकरेंस इज आल्सो एडमिटेड। Defense has cross-examined these witnesses and put certain questions in order to shake the veracity of these witnesses, but defense badly failed to take any benefit or to say that evidence is based on biasness or any lacuna. Your Honor, और इन्होंने जो सवाल रेज़ किया, prosecution is not bound to reproduce any photographic image of the incident as cited. Your PID 2000 Supreme Court 681 State versus Munib Ahmed, the court held that witness is not bound to reproduce the photographic image of the incident as long as the content of the case, the date of the occurrence, the time of the occurrence, the place of the occurrence and presence of the witnesses and manner of FIR effectuating the occurrence and circumstantial evidences collecting by the investigating agency. If all these matches with the incident of the witness is not witness is not bound to reproduce photographic image of the incident. इन चीजों को वाज़ेह बयान करते तो that's enough. Your Honor, सबसे बड़ी डिफेंस ने एनिमिटी का क्वेश्चन रेज किया। आपके पास क्या जुबैर खान की स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए कोई इंडिपेंडेंट विटनेस मौजूद है जो ये बता सके कि एनिमिटी थी या नहीं, क्योंकि ये चीज़ आप प्रूव करेंगे कि क्या एनिमिटी थी उनकी? जुबैर खान की एनिमिटी प्रूव करने के लिए फिलहाल हमारे पास कोई मौजूद नहीं है। जुबैर खान एडमिट कर रहे हैं कि वो एज ए विटनेस पेश हुआ था? जी, वो एडमिट कर रहे हैं कि वो एज ए विटनेस हुए थे। और आपके पास कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास? Your
ऑनर, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इस मुलजिम ने वेपन रिकवर करवाया है। वो वेपन पाकिस्तान फोरेंसिक साइंस एकेडमी लाहौर भेजा गया और जो एम्पटीज मौका से रिकवर करके मोरहा 12 जनवरी 2012 को पाकिस्तान फोरेंसिक साइंस एकेडमी लाहौर भेजे गए थे, इनकी मैचिंग रिपोर्ट आ गई है। ये एक और corroboration है। Prosecution evidence की matching report of Pakistan Forensic Science Academy medical evidence और circumstantial evidences collected by the investigation officers, all these things point toward the guilt of the accused. डिफेंस ने मुख्तलिफ इधर उधर के सवालात पूछकर शक निकालने की कोशिश की है, योर ऑनर। Prosecution is not bound to Your Honor, High Court का verdict है stated as 2020 MLD 194 HC State versus Salim. The court held अगर किसी शख्स की बीवी की unnatural death उसके घर में हो और मुद्दई हावल ना बने तो इस पर लाजिम है कि वो साबित करे कि कत्ल उसने नहीं किया। तो योर ऑनर, अब जो सारा burden of proof है वो prosecution से defense पर शिफ्ट हो जाता है, लिहाजा अब सारी जिम्मेदारी डिफेंस की है कि वो ये बात प्रूव करके करे कि उन्होंने ये मर्डर नहीं किया। क्या आप ये बात करें कि आपने जो एक्यूज है उसकी पॉइंटेशन पर रिकवर किया है पिस्टल? जी, वो डिनाई कर चुके हैं। अब आप इसको कैसे प्रूव करेंगे कि ये जो एक्यूज है इसकी पॉइंटेशन पर आपने पिस्टल रिकवर किया है? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मुकम्मल तफसील से बताइए कि उन्होंने उसी की पॉइंटेशन पे उसकी गिरफ्तार करने के बाद उसी की पॉइंटेशन पे चकवाल मोड़ वाले उसी के घर से पिस्टल को रिकवर किया। अब उसके अंदर जब उन्होंने गन को अनहोल्ड किया तो उसके अंदर उतनी ही गोलियां कम थी जितनी वहाँ पे चलाई गई थी। क्या आपने उसके फिंगरप्रिंट्स को एज एन एविडेंस पेश किया है? मैम, मौसम की वजह से क्योंकि ये 6-7 दिन वहाँ पर मौजूद रही है तो गर्द वगैरह या फिर ये मौसमी असरात होते हैं जो कि फिंगरप्रिंट को मदद कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं और कुछ जगह पे तो इस तरह के फिंगरप्रिंट अक्सर नहीं मौजूद होते। तो ये टेस्ट रिपोर्ट से पता चलता है कि वहाँ पर फिंगरप्रिंट मौजूद नहीं थे। टेस्ट कंडक्ट किया था या नहीं किया था, ये सवाल बात करें कि उस पर फिंगरप्रिंट्स थे या नहीं थे, वो टेस्ट के लिए आपने भेजा था या नहीं भेजा? सर, PFSC की रिपोर्ट आपके पास है सर? वो फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट्स नहीं है, वो वेपन की रिपोर्ट है कि जो बुलेट्स फायर हुए थे उसकी रिपोर्ट है, लेकिन फिंगरप्रिंट की कोई रिपोर्ट नहीं आपने नहीं सर, फिंगरप्रिंट की एक्चुअली उसके ऊपर है ही मौजूद ही नहीं थे गन के ऊपर फिंगर। आपने भेजा था उस अथॉरिटी को जिसने ये बताना था कि इस पे नहीं है, या आप खुद से ये बोल रहे कि उस पे नहीं थे? सर, ये तो एक assumption की जैसे कि assumption क्या है? क्योंकि भेजा गया था जहाँ पे क्योंकि PFSC के पास भेजा गया था तो उनको मौजूद वहाँ पे टेस्ट जब किए जाते हैं तो ये भी टेस्ट किया जाता है कि फिंगरप्रिंट के उसके ऊपर मौजूद थे या नहीं मौजूद थे, क्योंकि गन को पूरी मुकम्मल गन को भेजा जा रहा है वहाँ पर सिर्फ गोलियों को ये सिर्फ इस वजह से नहीं भेजा जा रहा कि सिर्फ गोलियों के जो होल हैं वो बताएं कि गन कैसे चले हैं कि नहीं चले। सिंपली द क्वेश्चन इज कि आपने जो फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट थी उसको एज एन एविडेंस पेश नहीं किया? नो। योर ऑनर, सबसे बड़ी बात यह है कि लॉ ये कहता है कि अगर कोई इनोसेंट है तो अपना गवाह बनकर पेश हो। ये लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 340 ऑफ CRPC। जब कोई चार्जेस से डिनाई करता है तो ये सेक्शन कहता है ही शैल, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है और इसने कोर्ट में डिनाई किया है तो ये अपना गवाह खुद बनकर पेश क्यों नहीं हुआ? इससे क्या नतीजा निकलता है जनाब कि ये गिल्टी है, वरना ये अपना गवाह बनता। एट द लास्ट, जाए कत्ल इस केस में सबसे बड़ी अहमियत की हामिल है। मकतूला इसकी बीवी थी, इसके घर में कत्ल हुई है, वहीं से लाश भी उठाई गई है, मगर कत्ल से लेकर 18 जनवरी तक ये फरार रहा। इसमें हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है कि अगर स्टेटेड 2020 MLD 194 HC कि अगर किसी शख्स की बीवी उसके घर में कत्ल होती है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होता है कि वो इस चीज को साबित करे कि उसने ये कत्ल नहीं किया। Your Honor, at last, I would like to say that each year around 1,000 women in Pakistan and 20,000 women around the globe are killed on the name of honor, and this is not justifiable at any cost. मेरी मुद्दत अदालत से दरख्वास्त है कि वो मुल्जिम को दफा 302 के तहत सजाएं हो। Your Honor, इससे पहले कि मेरे को काउंसिल फाइनल आर्गुमेंट्स दें, अभी इन्होंने अपने फाइनल आर्गुमेंट्स में जो 2-3 सवाल उठाए हैं मैं उन पे क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। ब्लडर प्रोसिक्यूशन, आपने ये बात की
کہ ہوٹل کا بل تو رشوت دے کر بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے جناب کہ یہ 302 کا مقدمہ ہے. کوئی ایسا پاگل نہیں ہوگا کہ جو 302 والے مقدمے میں 10-20 ہزار 30,000 روپے دے کر آپ یہ تجربہ کریں، کروڑوں روپے کسی کو دیں اور کہیں کہ میں 302 کے مقدمے میں جانا ہے اور مجھے اپنی ایک مہر لگانے دو، تو وہ آپ کو بالکل نہیں لگا دے گا. ریگل موٹرز والی یونر بات کی گئی. لرنڈ پروسیکیوشن نے یہ کہا کہ مختلف ہوتا ہے، بالکل مختلف ہوتا ہے. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہر بندے کا مختلف ہوتا ہے، لیکن یونر یہاں جنرل بات نہیں ہو رہی، یہ ایک خاص شخص کی بات ہو رہی ہے جو پوسٹ مارٹم والے اس ٹیبل پہ لیٹا ہوا ہے اور ایک میڈیکل آفیسر اس کا ایگزامینیشن کر رہا ہے. وہ میڈیکل آفیسر جب یہاں پیش ہوا تو ہم نے اسے کلیئرلی آپ کے سامنے یہ سوال کیا کہ اس کا ریگر موٹرز پارشلی ڈیولپ تھا یا نہیں تھا. اس نے کہا تھا. اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ ان میں سے ہے کہ جن کا ریگر موٹرز جلدی ڈیولپ ہو سکتا ہے. اور پھر یونر جو سب سے قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ میڈیکل آفیسر یہ بات یہاں واضح کر چکے ہیں کہ یہاں تو کوئی پاسبلٹی نہیں ہے ایگزامینیشن کے مطابق، پوسٹ مارٹم کے ایگزامینیشن کے مطابق سیمی سالڈ فوڈ جو نکلا اور ان کے اسٹمک میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کا ریگر موٹرز ہے، انہوں نے جہاں کلیئر کٹ یہ بات کی ہے کہ کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ یہ مرڈر 4 بجے ہو. یونر گن تو پوری گئی تھی پی ایف ایس سے لاہور، لیکن ایک سیکنڈ یہ آپ نے بات کی ہے پہلے، اس بل کے علاوہ کوئی اور آپ کے پاس ایویڈنس ہے اس کی موجودگی کا؟ کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج اس ہوٹل کی یا کوئی لوکیشن آپ کے پاس اس بندے کی؟ 2 فونز ہیں ان کے پاس، اس کی کوئی لوکیشن جو اسپیسیفائی کر سکے کہ اس ٹائم پہ ان کی لوکیشن اس ہوٹل کی تھی یا اس ہوٹل کی سی سی ٹی وی؟ اس بل کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز ہے آپ کے پاس جو سپورٹ کرتی ہے آپ کا ورڈکٹ کو؟ ڈی ڈبلیو ہم نے پیش کیا ہے، کوئی سی ڈی آر تو نہیں ہم پیش کر سکے، لیکن ہم نے ایک سمپل سا کوشچن ہے، اس بل کے علاوہ کچھ ہے وہ ہے آپ کے پاس؟ ڈی ڈبلیو ہے نا جو نے آپ کا بیان دیا ہے. اس بل کے علاوہ اس ہوٹل کا کچھ ہے یا نہیں؟ اس ہوٹل کا کچھ نہیں ہے یونر. اور یونر یہ کہا گیا کہ گن تو پوری گئی تھی، تو انہوں نے پی ایف ایس اے والوں نے اس کو پھر ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کے فنگر پرنٹ کا ٹیسٹ لیتے، ہم نے تو گن بھیج دی ہے. یونر سپوز کہ اگر گرد کی وجہ سے جیسا انہوں نے کہا موسم کی وجہ سے وہ مٹ گئے تھے، تو یہاں جب رپورٹ لکھی جاتی ہے تو وہاں یہ نہیں لکھا جاتا کہ بھائی مٹ گیا تو لہٰذا ہم کنڈکٹ کی کہہ رہے ہیں. وہاں لکھا جاتا ہے کہ ٹیسٹ کنڈکٹ کیا گیا تھا، رزلٹ کلیئر نہیں آ سکے یا کچھ نہیں آ سکا، اور انہوں نے اس طرح کی کوئی بھی یہاں پر وہ ایسی چیز پیش نہیں کی. یہاں تو صرف یہ ہے کہ یہ جو خول مقتولہ کے گھر سے ملے تھے، یہ خول اسی پسٹل سے فائر کیے گئے ہیں جو چکوال موڑ والے گھر سے پولیس نے ریکور کیے ہیں. تھینک یو یور آنر. اب میرے کو کاؤنسل اپنے فائنل آرگومنٹس دیں گے. کیا میں جواب دے سکتا ہوں؟ انہوں نے ٹیسٹیشن کی بات کی ہے، وہ بل کی تو یہ ٹیسٹیشن کی صرف بات نہیں ہے، بل فورج بھی کیا جا سکتا ہے. باقاعدہ ایک ایم ایس ورڈ کے اوپر یا بہت بڑے بڑے وہ بیٹھے ہوتے ہیں تیار کرنے والے السٹریٹر اور ایڈیٹر، تو یہ فورج کیا جا سکتا ہے. اور جو ڈی ڈبلیو کی بات ہوئی ہے تو ڈی ڈبلیو کے دوست ہیں، یہ دوستی کے چکر میں کوئی بھی بات چل جاتی ہے، دوست ایک خلاف کے مقدمہ کے میں گواہ بن سکتا ہے کسی کے خلاف. لہٰذا یہ صرف ڈی ڈبلیو کی بات کرتے ہیں نا کہ وہاں پر سی سی ٹی وی کی فوٹیج نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ ٹیچر جو آگے کہہ رہے ہیں، اور ایک بل ہے جو کہ ٹیسٹ نہیں ہے جو کہ فورج کیا جا سکتا ہے. صرف اتنی بات پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جناب یہ شوکت علی جو ہے وہ معصوم ہے. اگر یہ فورجری کا الزام لگا رہے ہیں ایویڈنس سے، اس بات کو ثابت کرنا کہ بل فورج کیا گیا ہے، یہ بھی پروسیکیوشن کی ذمہ داری ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وٹنس کا دوست ہے تو وہ ویسے اس بدلے میں پیش ہو کر جھوٹی گواہی دے سکتا ہے. یہ کسی ملزم پہ ایسے ہی وہ الزام لگا دینا کہ وہ جھوٹی گواہی دے رہا ہے، یہ بھی عام سی بات نہیں ہے. اس کو بھی پروف پروسیکیوشن نے کرنا ہے کہ یہ جھوٹی گواہی دے رہا ہے. اور فادر پروسیکیوٹر صاحبہ نے کہا کہ برڈن آف پروف اس کیس میں شفٹ ہو گیا ہے پروسیکیوشن سے ڈیفینس کی طرف. تو میں اس وقت شوق میں آ گیا کہ یہ کیسے ہو گیا. برڈن آف پروف ہمیشہ سے پاکستان کی تاریخ سے 74 سالہ جو پرنسپل سیٹ کیے گئے ہیں عدالتوں سے، ان میں یہی ہے کہ پروسیکیوشن از آلویز اینڈ آلویز باؤنڈ ٹو پروو سکے. اور اگر جو اکیوزڈ ہے وہ ایڈمٹ بھی کر لیتا ہے تب بھی وہ کسی کنوکشن کے انٹائٹلڈ نہیں ہے، تب بھی انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ قتل کسی نے کیا ہے. فادر پروسیکیوشن نے کہا ہے
کہ ڈیفینس کونسل نے جو حقوق و شبہات پیدا کیے ہیں وہ سلائڈ سی باتیں ہیں اور ان کی بنیاد پر ہم ایک مجرم کو چھوڑ نہیں سکتے. تو یہ سلائڈ سی باتیں نہیں ہیں, ایسے شوکنگ قسم کے فیکٹس ہیں کہ جو ان کی کیس کی بنیادوں پہ لا کر رکھ دیتے ہیں. جج صاحب جو آپ نے ڈیفینس کے ویریئنٹ کو اور پروسیکیوشن کی ایویڈنس کو آمنے سامنے رکھنا ہے اور ایک کنکلوژن ڈرا کرنا ہے کہ اور اگر کنکلوژن ڈرا کرتے وقت کورٹ کے مائنڈ میں ایک سلائڈ سا ڈاؤٹ بھی آتا ہے تو سپریم کورٹ کی لاتعداد ججمنٹ اس میں موجود ہیں کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ از آلویز ان دی فیور آف اکیوز. جس طرح کہ ایک کیس سائٹڈ ہے 2019 PCRLJ 107 یہ کہتا ہے کہ برڈن آف پروف از آلویز آن دا پروسیکیوشن. یور آنر کیونکہ شوکت علی زبیر خان کے خلاف 324 کے مقدمے میں گواہ پیش ہوا تھا اور 324 کا مقدمہ کوئی عام مقدمہ نہیں ہوتا. 324 قتل کوئی عام بات نہیں ہوتی کہ ایم جا کے اس کے خلاف مقدمے میں پیش گواہی دے دی جائے. شوکت علی زبیر خان کے خلاف پیش ہوا تھا تو قطعی طور پر یہ کہنا کہ یہ جو گواہی دے رہا ہے یہ ہر قسم کے شکوک و شبہات سے پاک ہے تو یہ کہنا درست نہ ہوگا. پروسیکیوشن نے کہا ہے کہ 3 سال گزر گئے ہیں ابھی تک اس نے اپنا بدلہ نہیں لیا تھا. تو 3 سال گزر گئے تو کیا ہوا؟ آئے روز ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ دہائیوں بعد آ کر اپنے پرانی دشمنیاں جو نکال دی جاتی ہیں, لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. ہر دوسرے دن اس طرح کے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں. In case State versus Gulzar Ahmad cited as PCRLJ 2016 page 332, the Supreme Court of Pakistan held that اگر کسی وٹنس کا ملزم کے ساتھ انار پایا جائے تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی. اور 334 کے مقدمے میں پیش ہونے کی وجہ سے شوکت علی کا زبیر خان کے ساتھ خلاف چل رہا تھا جو اس نے ایڈمٹ کیا ہے. یور آنر زبیر خان نے اپنے سوا کوئی ایسا گواہ پیش نہیں کیا جو موٹیو بیہائنڈ دی مرڈر کو ثابت کر سکے. نہ مقتولہ کی بہن نے آ کر کوئی بیان دیا ہے, نہ ہی مقتولہ کی ماں نے آ کر ایسا کوئی بیان دیا ہے جو موٹیو بیہائنڈ دی مرڈر کو ثابت کر سکے. موٹیو بیہائنڈ دی مرڈر جو بیان کیا گیا ہے وہ آنر کلنگ بتائی گئی ہے. آنر کلنگ یہ ایک خاص معاملہ ہے. اس طرح کی باتیں لڑکیاں اکثر اپنے بھائی کو بتانے کے بجائے ماں کو یا بہن کو بتانا پسند کرتی ہیں. یہ عجیب سا کیس انہوں نے بتا دیا ہے کہ لڑکی نے صرف ایک بندے کو ہی بتایا اور وہ اس کا بھائی تھا. جج صاحب PW2 نے یہ بیان دیا ہے کہ وہ اس دن چھٹی پر تھا جبکہ اس دن منگل کا دن تھا. منگل ایک ورکنگ ڈے ہے. PW2 نے کوئی ایسا ثبوت یا گواہ پیش نہیں کیا جو چھٹی پر ہونے کی تصدیق کر سکے. جناب ہم کس طرح مان لیں کہ PW2 اس دن چھٹی پر نہیں تھا؟ تو اس سے بات یہ پتہ چلتی ہے کہ وہ اس دن کام پر تھا. قتل ہونے کے بعد اس کو زبیر خان نے کال کی اور ادھر موقع واردات پر بلایا تاکہ وہ جھوٹی گواہی دے سکے کہ چل ہونے کی وجہ سے. یور آنر اس کیس میں سب سے اہم چیز جو قابل غور ہے وہ پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن کی رپورٹ ہے. ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے کورٹ کے سامنے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ریگر مورٹس پارشلی ڈیولپ ہو چکا تھا. اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ ریگر مورٹس 3 گھنٹے سے پہلے ڈیولپ نہیں ہو سکتا. پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ ٹائم بٹوین ڈیتھ اینڈ پوسٹ مارٹم کتنا ہے تو انہوں نے 3 گھنٹے کہا. پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ ٹائم 4 سے 4.5 گھنٹے بھی ہو سکتا ہے تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی. اب تیار کہتی ہے کہ قتل 4 بجے ہوا ہے اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کہتی ہے پوسٹ مارٹم 5:15 شروع ہو چکا تھا. اس کے درمیان وقت 1.25 گھنٹہ بنتا ہے. ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ 1.25 گھنٹے میں ریگر مورٹس ڈیولپ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے کم از کم 3 سے 4 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں. تو FIR کہتی ہے قتل 4 بجے ہوا ہے. ڈاکٹر صاحبہ کی رپورٹ کہتی ہے کہ قتل 4 بجے ممکن نہیں ہے کہ قتل 4 بجے ہو. تو ہم کس طرح مان کے قتل 4 بجے ہی ہوا ہے؟ کھانے والی بات بھی قابل غور ہے کہ اس کے مقتولہ کے معدے میں سیمی سالڈ فوڈ موجود تھا اور سیمی سالڈ فوڈ اس وقت ہی موجود ہوتا ہے جب اس نے مقتولہ نے مرنے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے کھانا کھایا ہو. اب اگر یہ کلیم کریں کہ اس نے 4 بجے قتل ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کھانا 3:30 بجے کھایا ہے. اور اگر یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اس نے کھانا 3:30 بجے کھایا ہے تو یہ بھی بات ثابت کرنا کہ اس نے کھانا 3 بجے کھایا ہے یہ پروسیکیوشن کی ذمہ داری ہے. نہ تو وہ اس دن شادی پر گئی تھی, نہ وہ کسی بوکی پر گئی تھی, گھر پر ہی تھی. تو ایسے کیا حالات ہو گئے کہ اس نے 3:30 بجے کھانا کھایا ہے؟ پروسیکیوٹر صاحبہ نے PFSC کی رپورٹ پر غور کیا ہے کہ میچنگ رپورٹ ہے.
اس رپورٹ کی کیا حیثیت ہے؟ کہیں پر بھی یہ ثابت نہیں کیا گیا پسٹل ملزم کا ہے، پسٹل کا لائسنس ملزم کے نام پر تھا، نہ تو وہ اس کی کسٹڈی سے برآمد ہوا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس کو دوسرے گھر سے برآمد ہوا ہے۔ کہیں پر بھی یہ ثابت نہیں کیا گیا کہ پسٹل ملزم نے استعمال کیا ہے۔ کیا پروسیکیوشن نے کوئی فرانسک رپورٹ پیش کی ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ پسٹل پر فنگر پرنٹ کے نشان موجود تھے؟ کہہ رہے ہیں کہ ہفتے کے بعد فنگر پرنٹ مٹ جاتے ہیں۔ یہ کہاں کہ یہ ان کو کس نے بتایا ہے کہ فنگر پرنٹ کے نشانات جو ہیں وہ ہفتے کے بعد مٹ جاتے ہیں؟ تو پھر ان اداروں کو ختم کر دینا چاہیے جو ہے وہ جو فرانسک کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو سالوں بعد جو فنگر پرنٹ کے نشان جو ہے وہ دور کر لا سکتے ہیں۔ یور آنر، میرے کلائنٹ نے کوئی ریکوری نہیں کروائی، یہ ریکوری فیک ہے۔ اس بات کی تائید یہ بات بھی کرتی ہے کہ فن مقبوضی پر جو کہ ایگزیبٹ کے صفحہ 14 پر موجود ہے صرف ایک کانسٹیبل کا سائن موجود ہے، جبکہ سی آر پی سی کا سیکشن 103 یہ کہتا ہے کہ پولیس جب کوئی کس کیس کے متعلق کسی ریکوری کرتی ہے تو وہ لوکل انہیبیٹنٹس کی موجودگی میں کرتی ہے اور انہی میں سے 2 کو گواہ بھی بناتی ہے۔ تو انہوں نے نہ تو لوکل انہیبیٹنٹس کی موجودگی میں ریکوری کی، نہ ہی کوئی گواہ بنایا، صرف ایک کانسٹیبل کا سائن جو پہلے مقبوضی پر بھی اسی کا سائن ہے، اسی کو گواہ بنا کر پیش کر دیا گیا۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو لوکل انہیبیٹنٹس کا پریزنٹ نہ ہونا، اس کی بیس پر جو آئی وٹنس ہے اس کی جو ایویڈنس ہے، جو اس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، وہ ڈسکارڈ کر دی جائے؟ آئی وٹنس تو ادھر موجود ہی نہیں تھا، ایک صرف کانسٹیبل موجود تھا۔ جو آپ نے جب یہاں پر پوائنٹیشن ہوئی ہے، یہاں پر جو ہے وہ آپ نے کہا ہے کہ آئی وٹنس کی پریزنس نہیں ہے، آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے صرف اس کا مطلب ایڈمٹ کیا ہے کہ ریکور ہوئی ہے، لیکن آئی وٹنس پریزنٹ نہیں تھی، اس کی وجہ سے صرف جو ہے وہ اس کی جو ایویڈنس ہے اس کو ڈسکارڈ کر دیا جائے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یور آنر، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس بات پر آپ پورے کیس کو ڈسکارڈ کرتے ہیں، ہم صرف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ریکوری ہے پسٹل کی بابت یہ ریکوری ہے، یہ مشکوک اور فیک ہے۔ وہ اس لیے کہ جو ایک ریکوائرمنٹ ہے سیکشن 103 آف سی آر پی سی کی، وہ ریکوائرمنٹ ہے، وہ ریکوائر کرتا ہے کہ جب بھی آپ کیس سے ریلیٹڈ کسی قسم کی کوئی ریکوری کرنے جاتے ہیں تو وہاں کی لوکل انہیبیٹنٹس کا وہاں پریزنٹ ہونا موجود ہے، اور یور آنر اس کی یہ بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ لوکل انہیبیٹنٹس میں ہی 2 بندوں کی گواہ لیے جائیں۔ یور آنر یہاں 2 بندوں کی گواہ تو بڑی دور کی بات ہے، ایک ہی بندہ گواہ ہے اور وہ وہی بندہ ہے یور آنر جو 11 جنوری 2022 کو فرم مقبوضی پر سائن کرتا ہے اور پھر دوبارہ 22 جنوری 2022 کو دوبارہ پھر وہ فرم مقبوضی پر سائن کرتا ہے۔ یہ بات ہے۔ تھینک یو۔ پروسیکیوٹر صاحبہ نے آخر پر ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ پیش کی جس میں انہوں نے کہا کہ جب بیوی ملزم کے گھر میں مرڈر ہو جائے، اس کا ان نیچرل ڈیتھ ہو جائے تو اس کے قتل کو ثابت کرنا کہ یہ قتل اس نے نہیں کیا، یہ اکیوز کے اوپر ہوتا ہے۔ یہاں پر میں ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ پیش کرنا چاہوں گا جو اس کے برعکس ہے۔ دی کیس سائٹڈ ایز PID 2017 سپریم کورٹ 681 اسٹیٹ ورسز اسد، اس میں یہ ورڈکٹ دیا گیا ہے کہ اگر کسی اکیوز کی بیوی اس کے گھر میں بھی ان نیچرل ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر بھی برڈن آف پروف پروسیکیوشن پر ہے، یہ کبھی بھی ڈیفینس پر شفٹ نہیں ہوتا۔ پروسیکیوشن نے فائنل آرگومنٹس دینے کے بعد کورٹ کو ایموشنل کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے حوالہ دیا کہ ہر سال اتنی عورتیں غیرت کے نام پر قتل ہوتی ہیں۔ یور آنر یقین مانیے کہ ڈیفینس بھی اس معاملے کو اتنی سنجیدگی سے لیتی ہے۔ ہر سال ہمارے ملک میں ہزاروں بہن بیٹیاں غیرت کے نام پر قتل کی جاتی ہیں، اور ظلم تو یہ ہے کہ مدعی اور مدعا علیہ اسی گھر کے بند کر کچھ عرصے کے بعد صلح کر لیتے ہیں اور معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ ابھی قدیر بلوچ صاحبہ والے معاملے میں بھی یہ بات ہوئی، یہ بہت غلط بات ہے یور آنر، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ لیکن یور آنر جس طرح عدالت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایک قاتل کو سزا دے اور اس کو بری نہ کرے، کیا یور آنر قاتل اس بات کی بھی ذمہ دار نہیں ہے کہ جو مجرم نہیں ہے اس کو سزا نہ دی جائے؟ کیا اب آپ کورٹ میں آ کر ایموشنل کر کے آپ فیکٹس کو مس ریپرزینٹ کر کے ساری تفتیش کو اوپر نیچے کر کے، تو یور آنر یہ بھی دوسری طرح غلط ہے۔ جس قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی کی جان لینا، یہ ایک ہی آیت دونوں طرف سے بیان کرتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم نے کسی ایک کو ناحق مارا ہے تو تم نے گویا پورے جہان کا قتل کر دیا ہے۔ یور آنر اگر قاتل نے مارا تھا تو اس نے پورے جہان کا ناحق قتل کیا ہے،
اور اگر یہ مطالبہ ہے کہ جس نے کوئی قتل نہیں کیا اس کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے تو یور آنر یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بھئی اب باہر کے ایک اور بندے کو قتل کر دیا جائے. تو یور آنر میری عدالت سے درخواست ہے کہ ہم نے جو ڈیفینس سائڈ سے جو ڈاؤٹس آپ کے سامنے لائے گئے ہیں اور جو پروسیکیوشن سائڈ سے جو کچھ بھی ہے اس کو جسٹا پوزیشن میں رکھیے اور ایک کنکلوژن ڈرا کریے. یور آنر اگر ایک بھی سلائٹ سا ڈاؤٹ کورٹ کے مائنڈ میں آتا ہے تو پھر بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ گوز ود دی ایکیوز. تھینک یو یور آنر. فائنلی یہ بات جو کبھی بھی ہے قرآن مجید کو سامنے ہے اب اس کو شامل کرنے بات جو کروں گا فائنل آرگیومنٹس میں جو کی گئی ہے کہ میں اپنے بھائی کو بتا نہیں سکتی ممکن ہے ان دونوں میں اتنا پیار ہو کہ اس نے اپنی ماں سے پہلے اپنی بھائی کو یا اپنی ماں کو میری ماں کو یا اپنی بہن کو جو اپنے گھر میں خوش ہے یا جو بھی ان کے اپنے معاملات ہیں سائڈ دیکھ لے گا وہاں پر میں اپنے معاملات میں اس نے اپنی ماں کو نہ تکلیف دینے کا سوچا اس نے اپنے بھائی سے بات کرنے کی سوچا اپنے بھائی کو بتاؤں کیا مسئلہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں ممکن ہے مطلب آپ کے پاس پروف نہیں ہے ممکن ہے میم یہ ممکن ہے نا دیکھیں ایک بات جب کی گئی ہے کہ بہن بھائی کو نہیں بتا سکتی یور آنر میری صرف میں صرف ایک جملہ بولوں گا یور آنر کہ پروسیکیوشن ممکن ہے امکان ہے پاسبل ہے. اگر یہ لفظ بولے تو وہ یہ مان چکا ہے کہ ہم کیس ہارے ہوئے ہیں. یور آنر پروسیکیوشن کا تو کام یہ ہوتا ہے کہ دس از دی فیکٹ یہ کہتے ہیں ممکن ہے. یہ آپ کے سائڈ میں کریں گے ہم لوگ میں یور آنر صرف ان کی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ وہ امکان کی بار بار بات کرتے ہیں. جتنے سوال کیے گئے انہوں نے کہا یہ ممکن ہے یہ پاسبل ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ممکن پاسبل نہیں. آپ نے بیہائنڈ دا شیڈو آف ڈاؤٹ یہ ثابت کرنا ہے کہ اکیوز ہی مرڈر ہے اور وہ آپ نے ثابت نہیں کیا. آپ کہتے ہیں ممکن ہے پاسبل ہے. تھینک یو یور آنر. Judges, take your time to decide the matter. Now, I would like to invite HOD, Mr. Fraz Ashraf Khan, to please come on the stage and share your precious thoughts. Dear students, faculty members, colleagues, honorable judges, both teams, congratulations once again for your successful competition. سب سے زیادہ جو کانگریچولیشن کی جو حقدار ہیں وہ ہماری میڈم مسلمہ فاتح ہیں. پنجابی کی کہاوت ہے کہ وہ آئے اور چھا گئے. تو میڈم مسلمہ فاتح اور فائدہ دونوں کو انہوں نے ہمارے یہاں لا ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ سوئے ہوئے تو لا موڈ کی ایسی ہوا سے رہی کہ ہر کلاس میں موڈ ہوتا ہے. اینڈ دیٹس ویری ونڈرفل ایکٹیویٹی کا once again congratulations to all of you. Now let's come to the discussion with reference to the both the parties. جو بھی decision ہے court کا وہ تو we will be respecting that very decision. I hope کہ جو اسپیشلی جو ججز نے کوشچنس پوچھے ہیں دونوں ٹیم سے اور میں بلکہ ابھی سب سے میں نے یہ ڈسکس کی کہ میں کوئی ججز نے صحیح جگہ صحیح ٹائم پر صحیح جگہ پر ان کو پکڑتے رہیں کہ بھائی آپ نے یہ کیا کیا ہے. تو کوشچنز اور مور دین ایکسٹرا آرڈینری اینڈ ویری پروفیشنل کوشچنز.
reference to the like basically थोड़ा बहुत confidence शेक हुआ, but आप डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं, दिस इज़ द वे कि आप अपने कोलीग का, अपने साथी का जो है ना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में आप करते हैं कि थोड़ा सा शेक हो, जब पीछे क्लैपिंग करते हैं उसको 2 सेकंड 5 सेकंड मिल जाते हैं अपनी बात को रिव्यू करने में। बेटा जब कॉन्फिडेंस अगर शेक भी हो जाए तो इट डज नॉट मीन कि आपकी ब्रेक आ जाएगी। यू कैन यूज एनी लैंग्वेज, लाजमी है कि आप क्रैमिंग करते हैं, रटा ना मारते हैं। आप रटा मार के आगे भूल जाएंगे, ठीक है। रटा वो बच्चा मारता है जो पहले दिन से रटा मारता हो। आई नो योर जितनी भी आपके हमारे पास स्टडीज़ हैं या आपके प्रेजेंटेशन हैं, आप रटे वाले नहीं हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो आप कॉन्सेप्ट के ऊपर आप चलें। आप लाइक चीज़ आपके अपने सामने रखना चाहिए तो आपके सामने थे, बिकॉज कोर्ट में ये क्रैमिंग वाला काम नहीं चल रहा। आप क्रैमिंग करेंगे तो ये ना कि एक ही बात उधर करने के बगैर आप उसका आंसर नहीं कर सकेंगे कॉल ऑफ क्वेश्चन को दे देते आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। अगेन मैंने शायद पहले भी बात की थी, पहले मोस्ट कॉम्पिटिशन में भी कल्चर में क्लास में था, तो आज इसी क्लास के साथ में लेक्चर चल रहा था, तो मुझे यही बात बताई गई कि मोस्ट कॉम्पिटिशन है। तो मैंने उस बात पर भी कल जोर दिया था कि आप जो यूज़ ऑफ वर्ड्स है उसके ऊपर ज़रूर फोकस करें कि भाई जो जनरल रूटीन में या एक हमारी स्लैंग लैंग्वेज में या स्पोकन लैंग्वेज में कुछ अल्फाज बोले जाते हैं, इसका इस्तेमाल आप ना करें। लाइक इस्तेमाल होता रहा कि भाई ये कहते हैं, इन्होंने कहा, ठीक है, इनका, भाई देयर इज़ अ प्रॉपर टर्म, देयर इज़ अ प्रोसिक्यूशन और द डिफेंस। द डिफेंस का मौक़िफ़ ये है या प्रोसिक्यूशन का मौक़िफ़ ये है, जो पार्टी अल्फाज इस्तेमाल करती है। फिर एक लफ्ज़ इस्तेमाल जो लाइन में जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट जो मुझे नज़र आई, तो अगर दुश्मनी अभी तक ज़िंदा नहीं थी, तो अब ये चीज़ हम सॉरी शायद जजेस को जो डिसीजन को ना इफेक्ट करे, तो इसके लिए ये है कि भाई अगर कि उनका इस तरह से नहीं ज़िंदा थे तो दुश्मनी ख़त्म हो चुकी थी। ये अल्फाज का अगर इस्तेमाल करते तो बेहतर था जिसने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। So I will not use those words कि किसने इस्तेमाल की, because it might affect the opinion of the judges with reference to their decision। और उसके अलावा जजमेंट्स की जो है आज मैं देख रहा था कि जजमेंट्स बहुत कम प्रेजेंट की गई हैं दोनों टीम्स की तरफ से। तो केस लॉ का जो है वो आप कोशिश किया करें कि केस लॉ को सर्च करना सीखें, दोनों टीम्स जितने भी आप स्टूडेंट्स हैं। आपके पास तमाम कॉम्पिटेंट कोलीग्स हैं, हमारे 30 मेंबर्स, दे आर वेरी कॉम्पिटेंट इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड, दे आर हेल्प यू आउट हाउ टू फाइंड द साइटेशन। हमारे पास मियां साहब आते हैं, तो केस साहब पैटिशन बता रहे हैं, नवीद साहब हैं, अजीज साहब हैं, तो देयर आर सो मेनी अदर फैकल्टी मेंबर्स। आप उनसे आप रब्ता करें, उनसे आप हेल्प आउट लें विद रेफरेंस टू द फाइंडिंग आउट केस लॉस। तो केस लॉस जो हैं आज थोड़े कम प्रेजेंट किए गए, तो ऑल दो कि जो केस प्रेजेंट किए गए तो उनका काउंट बहुत अच्छा किया गया। और स्पेशली जो बर्डन ऑफ प्रूफ के हवाले से जो केस प्रेजेंट किए गए थे और वेरी नाइसली रिपोर्टेड। और मेरा कॉन्फिडेंस ये नहीं है, तो जो जजेस के जो क्वेश्चंस हैं, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड बोथ द टीम्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस ऑफ द जजेस, बिकॉज आवर सीइंग द ऑनरेबल जज तैयब साहब ने जो क्वेश्चंस किए थे, तो कुछ एक दो जगह पे जो है वो प्रोसिक्यूशन डिफेंस को एंड प्रोसिक्यूशन को उन क्वेश्चंस को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम पेश आई। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉल ऑफ द क्वेश्चन। बाकी सारी चीज़ें आपको सारी चीज़ें ऐसी हैं which might affect the decision of the judges, तो both the parties you may come to my office or in your class, हम इस चीज़ को क्लास में डिस्कस कर लेंगे कि कहाँ कहाँ पे करने में आपके। But it's very nice thing कि once again आप क्लास जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो अगला जो भी कंपटीशन, तो आई वुड लव टू सी कि जो हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो स्टूडेंट्स आए हैं, इसकी ये भी ज़रा थोड़ा बहुत आगे हैं, अपने सीनियर्स के साथ रब्ता करें, उनके साथ पार्टिसिपेट करें, कुछ चीज़ें सीखें। ओपनिंग स्टेटमेंट में अगर ऑफकोर्स क्रॉस आर्गूमेंट्स में या रिबटल्स में या फिर ओवरऑल जो बेसिक आर्गूमेंट्स अगर आप करते हैं तो उसमें शायद आपको मसला पेश है, बट यू कैन हेल्प आउट इन, आप अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट में,
या क्लोजिंग स्टेटमेंट आपको आपके जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो लिख के दे सकते हैं, आप वो भी प्रेजेंट कर सकते हैं. सो ट्राई टू बी द पार्ट ऑफ द मूड कंपटीशन, क्योंकि इन द नेक्स्ट मूड कंपटीशन पार्ट 2 में या पार्ट 3 में दिस विल बी योर जॉब. आज ये बच्चे यहाँ पर खड़े हैं, कल पार्ट 2 वाले, पार्ट 1 वाले, एनुअल वाले ये खड़े होंगे. I wish you good luck and once again congratulations to all of you. Thank you. Now, I would like to invite Mr. Akbar Javed to give his opinion. पहले दिल अजीज शख्सियत मिस्टर नबी साहब, मेरे काबिल एहतराम इंतहाई कैरेक्टरफुल इंसान जुनीद अजीज साहब और छोटे भाई मिर्ज़ा तौफीक साहब और मेरी शागिर्द खास उस्मा खातम साहिबा और लॉ डिपार्टमेंट के रूह रवां HOD मिस्टर फराज अशरफ साहब और प्यारे बेटे और बेटियों और ऑनरेबल को जदीद खुदा, अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो कुछ हक़ाइक़ ऐसे हैं कि जिनको बयान करना इंतहाई ज़रूरी है. उसमें सबसे पहले बात यह है कि आप लोग स्पेशली स्टूडेंट जो हैं इंतहाई खुशकिस्मत हैं. अगर आप अपने अदारे को दूसरे अदारों के साथ कंपेयर करें तो आपको यह फ़र्क महसूस होगा कि अल्लाह ने आप पर बहुत बड़ी करमवाज़ी की है कि आप इतने अच्छे और काबिल उस्ताद मिले हैं कि जिनकी वजह से आज आपकी महफिल सजी हुई है. और ये बात भी मैं बिल्कुल हकीकत के साथ बयान करने लगा हूँ कि जो आज यहाँ पे प्रेजेंटेशन हुई है, यकीन जानिए जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, प्रोफेशन को ज्वाइन करेंगे, तो इस मुकाम पर पहुंचने के लिए कम अज कम आपको 3-4 साल रिक्वायर्ड होंगे. और इस चीज को सिर्फ मजाक न समझिएगा, ये हकीकत में आप लोगों की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि आपको अल्लाह ने ऐसे उस्ताद दिए हैं कि जिनकी वजह से आप बिफोर टाइम वो चीजें हासिल कर रहे हैं जो आम लोगों को हासिल नहीं है. और स्पेशली जब भी कोई कामयाबी मिलती है तो उसके पीछे कोई ना कोई मेहनत होती है, कोई ना कोई शख्सियत होती है. अगर आज की कामयाबी के पीछे मैं उस शख्सियत का नाम लूं तो मैडम उस्मा खातम है. और इससे बिगड़ के वो शख्सियत जिन्होंने मैडम उस्मा खातम को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, वो इस डिपार्टमेंट के हेड ऑफ लॉ हैं मिस्टर फराज अशरफ साहब. तो जिनको अगर मैं समझूं कि वो मर्दम शनास हैं तो इससे और बात नहीं होगी, बल्कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि उन्होंने पूरे पंजाब में से वो शख्सियात जो करेक्टरफुल भी हैं, नोबल भी हैं और नॉलेजेबल भी हैं, उन्होंने कोशिश किया कि मेरे इस अदारे में वो मौजूद हों और उसका अमली नमूना आज आपके सामने है. लेकिन जहाँ पर बहुत सी बातें अच्छी होती हैं, इंसान क्योंकि मुकम्मल नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ खामियां भी होती हैं. तो जो चीज़ मैंने यहाँ पे देखी है उसमें थोड़ा सा जो बच्चे थे उनमें नॉलेज की कमी थी. CRPC के हवाले से, एविडेंस एक्ट के हवाले से, ओथ एक्ट के हवाले से, ये जो सब्जेक्ट हैं इनमें थोड़ा सा इनको फोकस करने की ज़रूरत है और इनको देखना चाहिए, क्योंकि वकील की अपनी कोई बात नहीं होती. A lawyer should not know what is law, but he should know where is law. एक वकील के लिए इंतहाई चीज ये जरूरी है कि वो जो बात कर रहा है उसको पता हो कि कहाँ पे है, किस कॉन्टेक्स्ट में ये इस्तेमाल हुई है. तो यहाँ पे वैसे मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आपको डिस्करेज नहीं करने लगा कि आपकी मेहनत बहुत अच्छी है, लेकिन जो आपकी थ्योरी का नॉलेज है वो थोड़ा सा कम है.
اس کو امپروو کریں، اسپیشلی CRPC کے حوالے سے، ایویڈنس ایکٹ کے حوالے سے. آپ کا جو اوتھ ہے وہ بھی میرے خیال کے مطابق آدھا تھا. جو ہائی کورٹ نے اوتھ ایکٹ کے اندر اوتھ دیا ہوا ہے وہ مکمل اوتھ یہاں پہ نہیں دیا گیا. دوسری چیز جو میں نے کلاس کے حوالے سے دیکھی، ویسے ڈیفینس کونسل میں سے جو ظہور ارشد صاحب، میں کہوں گا ویری کمپیٹنٹ، ہی از مچ شارپ مائنڈیڈ. اگر میری یہ آج ایک پریڈکشن ہے کہ اگر اس نے اسی طرح محنت رکھی تو ہی از مچ کمپیٹنٹ ایڈوکیٹ. بیٹا میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، آج محنت آپ نے جاری رکھنی ہے. کلاس کرتے وقت آپ کا شارپ مائنڈیڈ ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سا کوشچن میں نے پٹ کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا، کیونکہ کوشچن جو ہوتا ہے یہ ڈبل ایج ویپن ہوتا ہے. بعض کا کہ آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ہوتا ہے، کبھی انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے. اور جہاں پہ آپ کا مسئلہ پورا ہو جائے کوشش یہ کیا کریں کہ وہاں پہ آپ اپنی کلاس کو روک دیں، کیونکہ بعض کا تفصیل میں جانے سے وہی چیز آپ کے اگینسٹ چلی جاتی ہے اور آپ جو چیز حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو نہیں ملتی. اس کے علاوہ جو لینگویج آف کورٹ ہے، ایک تو کبھی بھی کسی کو امپریس کرنے کی کوشش نہ کریں. جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق لینگویج اڈاپٹ کریں. قانون کے مطابق ہائی کورٹ کی لینگویج انگلش ہے، سپریم کورٹ کی لینگویج انگلش ہے، اور جو عدالتیں متحد ہیں جن کو ہم سیشن کورٹ کہتے ہیں وہاں پہ دو طرح کی لینگویج آپ استعمال کر سکتے ہیں. نیٹو لینگویج بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور نیشنل لینگویج بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. وہ کہ پچھلے دنوں جواد خواجہ صاحب کی ایک ورڈکٹ آئی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب اردو لینگویج ہونی چاہیے. وہ کہ آپ کو یہ سن کر بھی خوشی ہوگی کہ پنجاب لیول کے جتنے ایکٹ ہیں وہ تمام کے تمام انگلش سے اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکے ہیں اور ویب سائٹ پر موجود ہیں. اس لیے کسی لینگویج کی بنیاد پر اپنے آپ کو کبھی بھی کنفیوز نہ کریں. ہمیشہ لینگویج وہ استعمال کریں جس پہ آپ کی گرپ ہے، کیونکہ آپ نے میسج کنوے کرنا ہے. کیونکہ وکیلوں کا کام کیسز کے فیصلے کے حوالے سے نہیں ہوتا، ان کا کام جسٹ ٹو اسسٹ ٹو کورٹ ہوتا ہے تاکہ کورٹ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو. اس لیے کیس کا فیصلہ جیتنا یا ہارنا وکیل کا نہیں ہوتا. وکیل کا کام اسسٹ ٹو کورٹ ہے، کورٹ کو اسسٹ کرنا ہے. تو جیسے راز صاحب نے بھی بتایا کہ یہاں پہ تھوڑی سی لیگل ریسرچ کے حوالے سے کمی تھی، تو وہ تو ہے کیونکہ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی کیس کو کمپائل کرنے میں، رائٹ اپ کرنے میں. ایک کویسچن آف فیکٹ ہوتے ہیں، دوسرے کویسچن آف لا ہوتے ہیں. کویسچن آف فیکٹ تو پارٹیز کا کام ہوتا ہے کہ انہوں نے پروو کرنے ہوتے ہیں تھرو ایویڈنس، اور کویسچن آف لا جو ہوتے ہیں وہ پروو کرنے ہوتے ہیں ایڈوکیٹ نے، وکیل نے. اس پہ اس کی ریسرچ ہونی چاہیے اور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے کیس کو کیسے پروو کرنا ہے. تو میں ڈیسیژن کے حوالے سے نہیں جاؤں گا، نہ ہی کوئی پوائنٹ ڈسکس کروں گا، کیونکہ جوڈیشری کا کام ہے کہ وہ اپنی لائبلٹی پرفارم کرے. میں تو چند الفاظ آپ لوگوں کے گوشت گزار کرنے تھے وہ کر دیے ہیں. لیکن میں ایک بات پھر آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اسٹوڈنٹ لیول پہ اس طرح کی اپرچونیٹیز مل رہی ہیں جس سے آپ کریکٹرفل بھی ہوں گے، نالجیبل بھی ہوں گے. اور جب آپ انشاءاللہ کل کو پریکٹیکلی لائف میں جائیں گے تو پھر کمپیئر کریں گے اور پھر آپ کو یہ ادارہ یاد آئے گا کہ جس نے آپ کو مفت میں اتنی زیادہ دولت دے دی ہے کہ جس کو ساری زندگی بھی آپ خرچ کریں تو وہ کام نہیں ہوگی. تھینک یو ویری مچ. Thank you, sir. Please pay a very special tribute to Ms. Usma Khalil by giving a huge round of applause. We thank you so much for listening and life and the importance of this event. It's time for the announcement of the decision by the judges. Prosecution presented 4 witnesses to prove its case.
but there are certain lacunas remained on the behalf of prosecution. That prosecution failed to prove the safe custody of gun, fingerprints of the accused on the gun, and also failed to present any inhabitant of the locality as an independent eyewitness who heard the voice of the fire when accused shooted the deceased with his gun, which could show that he was actually the accused or someone else who fired the victim with his gun. Although the plea of alibi, which is taken by the defense in his favor, is not so strong, which could prove him as an innocent person, but prosecution didn't challenge that plea. Failure to prove the plea does not always recoil the disadvantage of the accused. Onus always remains on the prosecution to prove its case. And court also noticed the contradiction in ocular statement and medical witnesses. So there is not only one lacuna. In this case, there are many doubts which prosecution fails to prove. So the court decided to give decision in favor of accused Shaukat Ali, and the court acquitted the accused Shaukat Ali on these grounds. Thank you very much, judges. All the participants, please gather in a lobby down the stairs for group photo. Thank you so much for listening.